بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى في مقام آخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، یہ زمانے سارے 1400 سال پہلے جس کا دور شروع ہوا ہے اور یہ آج کا دور اور قیامت تک کے جتنے زمانے ہیں، صبح قیامت کے طلوع سے پہلے کے جتنے یہ زمانے ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. اللہ تعالیٰ ہر دور میں انبیاء کو بھیجتے رہے ہیں. انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی پہلا انسان ہی نبی بنا کر بھیجا گیا، نبوت دی گئی پہلے انسان کو جو دنیا میں آیا ہے، اور اس کے بعد اس کی ہدایت کے لیے یہ خاص اللہ تعالیٰ کے بڑے چنیدہ منتخب اور مختار لوگ ہر دور میں بھیجے جاتے رہے، اور جس دور میں جو آیا ہے وہ دور اس کا کہلایا ہے. پھر سب سے لمبا اور سب سے طویل دور دے کر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، اور ان کی شخصیت میں وہ جامعیت، وہ گہرائی اور وہ گہرائی اور وہ پھیلاؤ اور وہ معنویت، اور ان کی شریعت میں وہ لچک اور اس کے اندر وہ صلاحیت اور وہ استعداد رکھ دی گئی ہے کہ قیامت تک زمانہ جیسی چال چل جائے، چاہے زمانہ قیامت کی چال چل جائے، جتنا تیز رفتار ہو جائے، ترقیات کہیں سے کہیں پہنچ جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اس زمانے کی تنابیں اور باغیں اپنے ہاتھ کے اندر رکھے گی. زمانہ کبھی بھی نبوت محمدی علی صاحبہ الف سلام، اس کی رہنمائی سے، اس کے ہاتھ کے اندر، اس کی نبض سے زمانہ کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا. انسانیت کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں رکھا، کوئی دریچہ نہیں کھولا اس کے لیے کہ جہاں پر انسانیت اپنی تسلی کا، اپنے لیے کسی پرسکون زندگی کا انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر اس کا بندوبست کر سکے. یہ جو ہماری مجالس ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ کسی خاص موسم کے ساتھ اور کسی خاص مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہوتی. تذکیر ہے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. بعض باتیں بعض چیزوں کو یاد دلا دیتی ہیں، اس سے انسان کو دوبارہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پر نظر ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے کہ معاملہ کہاں سے ٹھیک ہے اور کہاں سے خراب ہے، کہاں بات ٹھیک جا رہی ہے، کہاں غلط جا رہی ہے. یہ ان مجالس کا مقصد اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگیوں پر نظر ثانی کرنا ہے، دوبارہ سے نگاہ ڈالنی ہے. لیکن نگاہ ڈالنے کے لیے پیمانہ کیا ہو ہمارے سامنے، وہ کون سی اینک ہے جو لگا کر پھر نگاہ ڈالی جائے اور اندازہ اور دیکھا جائے کہ کون سی چیزیں صحیح ہیں اور کون سی چیزیں غلط ہیں، کون سی چیزیں اصلاح طلب ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جس پر شکر ادا کیا جائے. اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق نصیب فرمائی ہوئی ہے، اس پر شکر ادا ہو کہ شکر سے بھی نعمت بڑھتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر نہیں ہیں، اور ان کو اپنی ترجیحات کی فہرست میں درج کرنے کی ضرورت ہے. ان مجالس کا بنیادی مقصد یہ ہے. آج ہمارے معزز میزبانوں نے موضوع رکھا کہ سیرت النبی اور آج کے تقاضے. آج سے مراد ظاہر بات ہے کہ یہ دور ہے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اور دور کے اندر
ظاہر بات ہے زمانہ تو مکلف نہیں ہے، انسان مراد ہے، کہ آج کے انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کیا سبق ملتا ہے اور اس کو کس نگاہ سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اللہ جل جلالہ نے انسان سے ایک خاص قسم کی زندگی کا مطالبہ فرمایا کہ ایسی زندگی مجھے چاہیے، اور اس طرح کی زندگی اگر تمہاری ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے کچھ وعدے ہیں اس زندگی کے ساتھ، اور جو اللہ کی چاہی ہوئی زندگی ہے اسے خود قرآن کی اصطلاح میں حیات طیبہ کہا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری زندگی ویسی ہو جائے جیسی زندگی میں تم سے چاہتا ہوں تو یہ حیات طیبہ ہے۔ اور حیات طیبہ کی خصوصیت یہ رکھ دی ہے، جیسے دنیا میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے خواص رکھ دی ہیں، چھری کے اندر یہ خاصیت رکھی کاٹے کی، سورج کے اندر یہ خاصیت رکھا ہے کہ یہ روشن کرے گا، چاند کی اپنی خصوصیت ہے، اس میرے سامنے جو سپیکر ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ آواز کو بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح یہ خواص ہیں اشیاء کے، ایسے حیات طیبہ کے کچھ خواص ہیں کہ جب وہ ملے گی، نصیب ہوگی، تو اس کے ساتھ کچھ چیزیں اس کے اوصاف ہیں جو لازمی ہیں، جو اس کے ساتھ ضرور ہوں گے۔ اس میں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہوں گے، اور پھر رضائے الہی کی وجہ سے اس انسان کو دنیا اور آخرت میں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور ناکامیوں سے بچایا جائے گا۔ وہ آدمی دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہوگا، سرخ روح ہوگا اور پشیمانی اور ندامت نہیں ہوگی۔ یہ حیات طیبہ کی خصوصیت ہے۔ اب کامیابی کا جو ظاہری پیمانہ ہے وہ نہیں ہے جو عام انسان کی نگاہ دیکھتی ہے، اور عام انسان جس کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ کامیابی اس کو کہتے ہیں، اس کا تجربہ ان لوگوں کو بخوبی ہو جاتا ہے جو ظاہری کامیابی کے ان مناسب تک یا ان درجات تک پہنچ جاتے ہیں، بالکل جس طرح سراب ہوتا ہے۔ سراب دیکھا آپ نے کہ انسان کو دور سے پانی نظر آتا ہے، جب وہ اس تک پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک چمک تھی سورج کی، اور وہی نشان اب کافی آگے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی بظاہر کامیابی، انسان جہاں پر سفر کرتا ہے سراب کی طرف سے کچھ چیزیں کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہیں عام مادی زندگی کے اندر، وہاں تک پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ اور اس کا تجربہ بڑا آسان ہے کہ جن لوگوں کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو انسان کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے، یا وہاں تک ان سے اگر پوچھا جائے تو ان کو اپنے سے زیادہ تہی دامن پاتا ہے انسان، اور خوش ہو جاتا ہے اپنی حالت پر کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری یہ کیفیت نہیں ہے۔ یہ روزمرہ کا ہمارا عام مشاہدہ ہے اس بات پر۔ حیات طیبہ اس طرح نہیں ہوتی، حیات طیبہ ایسی نہیں ہوتی کہ وہاں وہ کوئی سراب ہے کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد انسان کو اندازہ ہو کہ نہیں منزل تو بھی اور آگے ہے، پانی تو اور آگے ہے، وہاں تک پہنچنے کے بعد پھر پتہ چلے منزل تو اور آگے ہے، اور صحرا کا یہ بھٹکا ہوا ساری زندگی منزل کی تلاش کے اندر تڑپ کر جان دے دیتا ہے۔ حیات طیبہ ایسی نہیں ہوتی۔ حیات طیبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ جس انسان کو یہ نصیب ہو جاتی ہے، اس کی پوری سنوری ہوئی زندگی جو ہے وہ خود اس کے دل کے اندر سمٹ کر آ جاتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا عجیب و غریب سکون عطا فرماتے ہیں، اس کو ایک ایسی عجیب و غریب مقبولیت اور قبولیت سے نوازتے ہیں، اس کو ایک ایسی باسعادت زندگی سے نوازتے ہیں کہ وہ پورے طور پر زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک مشہور بزرگ کا مقولہ ہے کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کس کیفیت میں ہوتے ہیں، ہماری قلبی کیفیات کا اندازہ اگر بادشاہوں کو ہو جائے تو یہ جس طرح خزانوں اور ملکوں کے لیے تلواریں لے کر دوڑتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، یہ ہم سے یہ کیفیات چھیننے کے لیے ہم پر تلواروں کے ذریعے حملہ کر دیں گے کہ یہ چیزیں کسی طرح ان کے ہاتھ آ جائیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں کیا دنیا آباد ہے۔ وہ مشہور شعر ہے نا کہ کس واسطے جائیے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب سی مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ، کہ جن کے دل کے پیمانوں میں مستی ہوتی ہے ان کو میخانے جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور میخانے جانے والے کو وہ مستی نصیب نہیں ہوتی جس کے دل کے اندر خود آئی ہوئی ہو۔ تو یہ حیات طیبہ کی خصوصیت ہے۔ اس حیات طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ، اس کا اور کوئی رستہ رکھا نہیں ہے۔ بتا دیا ہے کہ یہ جتنی ان کی زندگی کے ساتھ زندگی ملتی چلی جائے گی اتنی اس کو حیات طیبہ نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ تو آج جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی انفرادی زندگیوں کو دیکھیں، انفرادی زندگی سے جب ہم کہتے ہیں تو ہماری اس سے مراد اپنے ذاتی اعمال، اشغال اور اپنے اخلاق ہے، اس پر ذرا نظر ثانی کر لی جائے۔
اپنے رویوں کو دیکھ لیا جائے، جن رشتوں سے ناتا ہے ان رشتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت کو دیکھ لیا جائے، اپنے اخلاق دیکھ لیے جائیں، اپنی عبادات دیکھ لی جائیں. یہ تو ذاتی زندگی ہو گئی. ایک تو اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا آج کی اجتماعی زندگی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، وہ دین صرف عبادات کا مجموعہ تو تھا نہیں، اور نہ وہ صرف ذاتی اصلاح کا دین تھا کہ ایک انسان کی اصلاح ہو جائے تو بس دین کا تقاضا پورا ہو گیا. نہیں، وہ دین تو اجتماعی دین تھا، اور اس دین نے دنیا کو چلنے کا نظم دیا ہے اور دیتا ہے، اور اس کا مطالبہ، اس کا ایک اصرار ہے اس دین کا، اور اس کا عجیب و غریب اصرار یہ ہے کہ اس معاملے میں دنیا کا کوئی دین اس کے ساتھ ہمسری نہیں کرتا اور دعویٰ بھی نہیں کرتا. اس دین کا اصرار یہ ہے جو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں کہ مسلمان کی کوئی بھی چیز دنیا نہیں ہے. مسلمان کے یہاں دین اور دنیا کی تفریق نہیں ہے، اس کی ہر چیز دین ہے، اور یہ وہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو دین بناؤ، اور اس اپنی پوری کی پوری زندگی کو، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو دین بناؤ. یہ اسلام کا لازمی مطالبہ ہے. دیگر مذاہب کا یہ مطالبہ ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ عبادات آپ پر واجب کرتے ہیں، اگر آپ اس کو بجا لا رہے ہیں تو آپ ایک اس مذہب کے اچھے پیروکار سمجھے جاتے ہیں. باقی چیزیں یعنی ان مذاہب کا کنسرن نہیں ہے، ان کا نہ مطالبہ ہے نہ ان کا دعویٰ ہے، اور نہ وہ اس کے لیے آئے ہیں، نہ سمجھے گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی یہ خصوصیت ہے، اور یہ شاید آخری دین ہونے کی وجہ سے ہے، کہ وہ انسان کو زندگی میں جتنے شعبوں سے واسطہ پڑتا ہے، جتنی چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، جتنے معمولات کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، وہ ان سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کی رہنمائی کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو وہ ناکام ہے، اس پر مواخذہ ہے، اس پر پکڑ ہے، اس کی دنیا اور آخرت کی اس میں بربادی اور تباہی ہے اس کے اندر. یہ بات بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر فرد بہت اچھی طرح جانتا ہے. میں پہلے اجتماعی زندگی کی بات کر لوں. ہمارے آج کے دور میں ہمارے 5 شعبے زندگی کے جو بڑے اور مرکزی اور بنیادی شعبے سمجھے جا سکتے ہیں، اس بات کے محتاج ہیں، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ مجھ میں سے اور آپ میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ ان 5 شعبوں کا اس وقت نبوت محمدی اعلیٰ صاحبہ الف السلام کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے. کتنا تعلق ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ان شعبوں کو. اگر تعلق ہے اور یہ حضور کے ارشادات کے سائے کے نیچے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر یہ اس حضور کے ارشادات کے سائے کے نیچے نہیں ہیں یہ شعبے، اور ان شعبوں کی لگامیں نبوت کے ہاتھ میں نہیں ہیں، نبوت کی تعلیمات کی روشنی میں نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان شعبوں میں مسلمان بھیانک کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہیں، جس کے اثرات ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے اوپر پڑ رہے ہیں. اگر اس سے شروع کیا جائے جس کا نفع اور ضرر سب سے زیادہ ہے، تو سب سے پہلی چیز نظام حکومت اور سیاست ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سب سے تیز رفتاری کے ساتھ پھیلنے والی ریاست دی تھی. مدینہ منورہ کے چند محلوں پر مشتمل جو ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی، جس کے بالکل جو ابتدا تھی وہ مدینہ منورہ کے چند محلے تھے. ہمارے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم کہا کرتے تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی ساری فتوحات اور اس کے بعد صحابہ کے زمانے کی فتوحات کا کل علاقے کا اندازہ لگایا، اور اس کو آپ کی مدنی زندگی کی حیات اور صحابہ کی حیات پر تقسیم کیا ہر روز کے اعتبار سے. مجھے ایگزیکٹ فگر تو یاد نہیں ہے، لیکن اگر میرا اندازہ غلط نہ ہو رہا ہو تو انہوں نے کوئی 500-550 میل روزانہ کا اندازہ لگایا کہ یہ ریاست اس اعتبار سے بڑی ہے مدینہ کے بعد. یہ ریاست مدینہ دنیا کی سب سے تیز رفتار ایکسپینشن ہے. اس ریاست میں نظام دیا گیا لوگوں کو ایک، اور چلا کر دکھایا، اور ان کے بعد ان کے پیروکاروں نے چلا کر دکھایا، ان کی تیار کردہ ٹیم نے چلا کر دکھایا. نبیوں کی سب سے قیمتی چیز ان کے وہ افراد ہوتے ہیں جو وہ تیار کرتے، اور تو نبی کوئی کام کرتے نہیں، یا جو کام کرتے بھی ہیں تو وہ جزوی کرتے. اصل کام نبیوں کا کوئی پوچھے کیا ہے تو افراد کی تیاری ہے، افراد پر محنت کرتے ہیں، اور چھوڑ کر بھی لوگ جاتے ہیں.
عجیب بات ہے، نبی کی تو میراث بھی تقسیم نہیں ہوتی نا، تو وہ تو عام انسان جو میراث تھوڑی بہت چھوڑتا ہے، ایک مزدور بھی چھوڑتا ہے، نبی تو وہ بھی نہیں چھوڑتا، وہ عام میراث بھی اس کی نہیں ہوتی ہے، وہ تو لوگ چھوڑتا ہے، افراد چھوڑتا ہے، اور وہ لوگ اس کے بعد اس کی تربیت کا شاہکار ہوتے ہیں، اس کے تعلیم اور اس کی تربیت کا ایک منہ بولتا شاہکار ہوتے ہیں، اور پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ اس کے چھوڑے ہوئے افراد ہیں اور یہ نظام۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے افضلیت انبیاء کے بعد جیسے صحابہ کو حاصل ہے، تو افضلیت کا جو ترتیب ہے وہ خلافت کی ترتیب کے مطابق ہے کہ سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کے بعد عمر فاروق ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، اور پھر علی مرتضیٰ ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو ان لوگوں کو افضلیت باوجود حکومت کے، کسی نے 10 سال حکومت کی ہے، کسی نے 12 سال حکومت کی ہے، کسی نے 2.5-3 سال حکومت کی ہے، اور بڑے مشکل حالات کی حکومتیں بھی کی ہیں، اس میں داخلی اور خارجی مسائل بھی پیش آئے ہیں، اس میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، اس میں آپس کے اختلافات بھی پیش آئے ہیں، آپس میں بسا اوقات جنگوں کی نوبت بھی آئی ہے، مگر ان ساری چیزوں نے ان کو راہ مستقیم سے ہٹایا نہیں، اور جنت کی بشارت جو ان کے لیے دنیا کے اندر تھی وہ رہی، اور افضل الناس بعد الانبیاء وہ لوگ بالاتفاق قرار پائے ہیں۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ دیکھیے باقی مذاہب کچھ ایسے لوگ ضرور تیار کر دیتے ہیں جو اگر اپنی خانقاہوں میں اور اپنے حجروں میں بند رکھے جائیں تو نیک لوگ کہلائیں گے، اچھے لوگ ہوں گے، شاید دنیا کو ان سے تکلیف نہ پہنچے، اور شاید وہ بے ضرر ہوں، ان سے کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ ایسے لوگ تیار کرنا کہ جو رہیں گے تو سمندر میں مگر بھیگیں گے نہیں، یعنی جو رہیں گے تو دنیا کے تمام شعبوں کو چلا کر دکھائیں گے، مگر رضائے الہی کسی مرحلے پر ان کے ہاتھ سے پھسلے گی نہیں، نکلے گی نہیں ان کے ہاتھ سے۔ اصل کمال یہ چیز کہ یہ لوگ حکومتیں بھی چلائیں گے، ان کے ہاتھ میں عدالتیں بھی آئیں گی، ان کے بین الاقوامی معاملات بھی آئیں گے، ملکوں کی معیشت بھی ان کے ہاتھ میں آئے گی، پوری دنیا کے اندر ان کے لشکر بھی چل رہے ہوں گے مشرق و مغرب میں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ان کے تعلق کی نوعیت یہ ہوگی کہ دنیا میں جنت کی بشارتیں پائیں گے یہ لوگ۔ یہ اصل کمال اگر اس کو ذرا سوچا جائے، کیسی جامعیت ہے، اور کیسا عجیب و غریب حیران کر دینے والا کمال ہے کہ کون سا شعبہ ہے جس میں یہ لوگ کسی درجے میں پیچھے، اور انتخاب بھی شاید اسی بنیاد پر ہوا ہے، ورنہ صحابہ کرام میں سے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کے مخصوص شعبے ہیں طے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی لائن کے آدمی ہیں، سب سے زیادہ روایات فرمائی ہیں، سب سے شاید کم عرصہ ملا ان سب میں سے، اور سب سے زیادہ روایات فرمائی ہیں چند سالوں کے اندر۔ سیدنا ابو ذر غفاری ہیں، فقر کی سلطنت کے بادشاہ ہیں، اور پھوٹی کوڑی بھی پاس رکھنے کے روادار نہیں ہیں، اور کسی اور کے پاس بھی دیکھیں تو ناراض ہوتے تھے، دروازے کھٹکھٹا کر مالداروں کے کہا کرتے تھے کہ یہ مال تمہارا جو ہے یہ تمہاری تو یہ قیامت کے دن اس کو تاپ کر اور انہی تمہارے سکوں کو اور سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ کے اندر سرخ کر کے تمہارے جسموں پر لگایا جائے گا۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے تو حضور سے سنا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، تو یہ پھر آیتیں پڑھتے تھے ان الذین یکنیزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ان کو یہ ان کو عذاب بھی خوشخبریاں سنا دو۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھر مدینے کا جوار پسند فرمایا، تھوڑا سا مدینے سے باہر بھیج دیا، 2 غلام بھی ساتھ کر دیے، اور کہا کہ آپ چونکہ اس معاشرے کے اندر جن چیزوں کی اجازت دین نے دی ہے اس سے لوگوں کو افضل، بے شک افضلیت زہد ہے، زہد عن دنیا بڑی افضل چیز ہے کہ آپ کو جو کچھ مل جائے آپ اس کو قربان کر دیں، 1 روپے بھی آپ اپنے پاس نہ رکھیں، جتنا کمائیں روز کا روز صدقہ کر دیں، بڑا اونچا معیار ہے، مگر اس معیار پر آپ لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتے، اس کی دعوت دی جا سکتی ہے، اور اس کے بارے میں اگر کسی کو یہ کیفیت نصیب ہو تو بڑی بسم اللہ والی بات ہے، لیکن سیدنا ابو ذر پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی اور ان کو مال سے ایک ایسی وحشت ہوتی تھی۔ اسلام کی جامعیت دیکھیے کہ عشرہ مبشرہ کے اندر جن لوگوں کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی اس میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، کہ جن کی وفات کے بعد ان کی میراث کا حساب نہیں ہو سکا، گننے والے بیٹھے رہے اور گنتے رہے اور وہ گن نہیں سکے کتنے دراہم تھے اور کتنے دینار تھے اور کتنی چیزیں تھیں۔ یہ جو مختلف قسم کے لوگ اور مختلف ان کی محنتوں کے میدان، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی جامعیت کی دلیل ہے کہ ایسی محنت ایک نبی ایک تھوڑے سے عرصے میں کرتا ہے کہ ایسے ہر شعبے کے ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ سینکڑوں سال گزر گئے
آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکروں میں اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں اور ان کی سوانح کے اندر وہ ایک جاذبیت رکھی ہے اور وہ کشش رکھی ہے کہ ہمارے دلوں کی مردہ انگیٹیاں آج بھی گرم ہو جاتی ہیں ان کے تذکرے سے. آج بھی ہم اثر ایک خاص قسم کا ایمان اور ایک خاص قسم کی کیفیت محسوس کرتے ہیں جب اس طبقے کا ذکر ہوتا ہے. آج کی یہ 14ویں اور صدی اور 15ویں صدی کی جو یہ ابتدا ہے، یہ اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے شعبوں کے لیے جو آسمانی ہدایت بطور امانت دے کر گئے تھے، ہم نے بحیثیت امتی اس امانت کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یہ دین کتابوں میں رکھنے والا دین تو تھا نہیں، اور امت کے صدر اول میں اسی لیے کتابوں کا ذکر بھی کم ہے. تھوڑی کتابیں ہیں. قرآن بھی سینوں میں محفوظ رکھا گیا اور بعد میں اس کو لکھا گیا، عثمان غنی کے زمانے میں جمع کیا گیا، اور احادیث بھی سینوں میں رکھی گئی، زبانوں سے سنائی جاتی تھی، کانوں سے محفوظ رکھی جاتی تھی، دل کے اندر محفوظ رکھی جاتی تھی، اور عمل کر کے دکھایا جاتا تھا اس کے اوپر کہ یہ حدیث ہے اور یہ اس کا طریقہ، یہ صدر اول کا طریقہ یہ رہا. اس دین کا مزاج ایسا ہے. یہ پریکٹیکل دین ہے. اصل میں یہ عمل کے ذریعے پھیلا ہے. عمل ہی لے کر لوگ گئے ہیں. بڑی دلچسپ داستان ہے اسلام کے پھیلنے کی مختلف طبقات کے ذریعے سے. یہ جتنے لوگ بھی جہاں پر گئے، چاہے صوفیاء یا چاہے تاجر یا چاہے مجاہد، جو بھی گیا ہے دین کو لے کر، اگر آپ دیکھیں تو اس کے پاس جو علم تھا وہ عمل کی شکل کے اندر تھا. پوچھ لیجئے کسی بھی مورخ سے کہ جو تاجر دین کی دعوت لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ کتنے اونٹوں پر کتابیں لے کر گئے تھے. جو صوفیاء دین کی دعوت لے کر آئے یہاں ہمارے اس خطے کے اندر یا دوسری جگہوں کے اوپر، اپنے ساتھ کتنے کتب خانے لائے تھے. اور جو مجاہد گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر پہاڑوں اور سمندروں کو پار کر کر اسلام کا پیغام لے کر گئے ہیں، ان کے ساتھ کیا تھا؟ ان سب کے ساتھ عمل تھا. اور جب وہ عمل کرتے تھے اور جب وہ معاملے برتتے تھے اور جب لوگوں کے ساتھ ان کے جن اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے اور جب لوگوں کا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا، تو جو صفائی معاملات ہوتی تھی اور جو دیانت اور جو صداقت اور جو سچائی ہوتی تھی اور جو ان کے اندر ہمدردی اور جو خیر خواہی ہوتی تھی اور جو ان کے اندر راست بازی اور سچائی ہوتی تھی، اس کو دیکھ کر لوگ ورطہ حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ یہ کس نے سکھایا اس کو، یہ کس نے بتایا ہے اس کو، یہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنا نقصان گوارا کرتے ہوئے مجھے نقصان سے کیسے بچایا ہے. اس نے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو اپنی اس کہی ہوئی بات کی لاج رکھتے ہوئے اس نے اتنے بڑے بڑے نقصانات کیوں اٹھائے ہیں. یہ تربیت کہاں ہوئی ہے، یہ تعلیم کہاں سے پائی ہے، یہ طریقے کہاں سے سیکھے ہیں، یہ روشنی اس کے دل میں کہاں سے آئی ہے. یہ کشش اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں رکھ دی تھی. اس لیے وہ جہاں سے گزر گئے ایک ایسی نسیم سحر چل گئی، گویا ہدایت کی ہوائیں چل گئیں کہ وہ ان کے رستے دیکھتے چلے جائیں. تو ٹھہرو جو تم جس شجر تلے نہال ہو، اور کیا پامال تیرے سبزہ پامال تیرا شاداب ہو، یا کس طرح کے الفاظ ہیں کہ تم جس شجر کے نیچے بیٹھ جاؤ تو اس کے اندر اس کے نیچے جو گھاس ہوتی ہے وہ ہری ہو جائے. ایسا منظر ہے پورے جہاں سے یہ لوگ گزرے. یہ وہ اصل عمل کے لوگ تھے جن کے پاس سیرت کا صحیح پیغام تھا. ہمارے ساتھ ایک بدقسمتی ہوئی، اور بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ امت مسلمہ نے ایک بڑے اپنے عروج کے بعد ایک ایسا دور دیکھا جہاں پر اس کے اوپر اغیار کا تسلط ہوا. اور اغیار کا تسلط صرف مادی عسکری اور فوجی نہیں ہوا، بڑی گہری انجینئرنگ ہوئی. امت کے ایک ایک شعبے کو دین سے باقاعدہ کاٹا گیا، متوازی شعبے کھڑے کیے گئے، عدالتی نظام حکومت بنایا گیا. ہمیں کہا گیا مغربی جمہوریت کے مطابق اپنا نظام حکومت بنائے. نظام حکومت مغرب کی جمہوریت کے مطابق بنایا گیا. قوانین بنائے گئے تو قرآن و سنت کو بالائے طاق رکھ کر، انگریزی قوانین کو سامنے رکھ کر قانون بنائے گئے. نظام تعلیم بنایا گیا تو اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کے تمام تعلیمات اور ارشادات اس کو ہٹا کر ایک نظام تعلیم یہاں پر دیا گیا. اور اب اس کے بعد جو معاشرت اور جو تہذیب وجود میں لائی گئی، جو ایلیٹ کلاس کے لیے جو طور طریقے جن کے فیشن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کے طور طریقوں کی تباہ کی جاتی ہے، اس کو بھی ایک مغربی رنگ و ڈھنگ میں پیش کیا گیا. 200 سال تک یہ جو 150-200 سال کے عرصے میں یہ کام جس طریقے کے ساتھ بر صغیر میں ہمارے سامنے، چونکہ آج ہم بر صغیر کی بات کریں گے، اس کے سامنے اس کے نتیجے میں یہ ماحول وجود میں آیا جو اس وقت چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں. تو آج کی یہ تاریخ
اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اگر تو کوئی عملی انداز میں کرے اور اس سے حقیقی فائدہ اٹھانا چاہے تو سب سے پہلے یہ تجزیہ کیا جائے گا کہ وہ طریقے کہاں گئے، وہ سنتیں کہاں گئیں، وہ ارشادات کہاں گئے، وہ روشن جو ہمارے سامنے نمونے اور مثالیں تھیں وہ کہاں گئیں. ہماری اس رواں دواں زندگی سے جو ہمارے چاروں طرف چل رہی ہے اور جو یہ شعبے چل رہے ہیں، اس میں ان کو ڈھونڈا جائے گا، ان کو تلاش کیا جائے گا. ہم سب کو یہ کام کرنا ہوگا کہ آئیے اپنے نظام حکومت کو ٹٹولیں، اپنے نظام سیاست کو ٹٹولیں، اور اس کی کسی کڑی کو ذرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑا ہوا تو دیکھیں تو صحیح کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. وہ جو تعلیمات وہ لے کر آئے تھے اور جو ارشادات فرما گئے تھے اور جو کر کے دکھا گئے تھے اور پھر اپنے صحابہ کے ذریعے نمونے قائم کر گئے، اور انہوں نے ہمارے سامنے ایسی روشن مثالیں اور ایسے طریقے کہ آج اغیار ان کے نام لے کر تسلیم کریں کہ انہوں نے دنیا کو ایسا سبق دیا. اس کا ہمارے نظام حکومت اور سیاست سے تعلق کتنا ہے؟ یہ ہمارے ڈھونڈنے کی چیز ہے. اور ایک چیز ڈھونڈنے کی اور ریلیٹ کرنے کی چیز. دیکھیے اس کو ایک خانے میں ڈالیے. دیکھیے 2 خانے بنائیے. ایک خانہ بنائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کا ایک فولڈر بنائیے، اور ایک بنائیے ان کا دین نہ ماننے والوں اور متوازی ان کے مقابلے میں نظام کھڑے کرنے والوں کا ایک فولڈر بنے گا. اب ایک چیز کو پکڑیے، اس کا انالیسس کیجئے، تجزیہ کیجئے اور ایک طرف ڈالیے، یا ادھر ڈالیں یا ادھر ڈالیں. ایک بات صاف بات کی جائے اس کے بارے. ظاہر بات ہے کوئی بات بیچ میں تو نہیں ہوگی نا، ایک طرف ہوگی، یا دائیں ہوگی یا بائیں ہوگی. تو ایک چیز کو پکڑتے جائیے ایک نظام میں سے، اور یا ادھر ڈالیے یا ادھر ڈالیے. اور جب آپ سارے نظام کو 2 طرف ڈال چکے، کچھ چیزیں ادھر اور کچھ چیزیں ادھر، اب موازنہ کیجئے ترازو کے ان 2 پلڑوں کا کہ یہ نظام کس کھاتے کے اندر. ہر یہ جو 5 شعبوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اجتماعی زندگی کے، یہ آج یہ نظر ثانی مانگ رہے ہیں. اس بارے میں ایک قطعی رائے آپ کو قائم کرنی ہوگی اور پھر اس کے لیے لاہ عمل تیار کرنا ہوگا. یہ نظام حکومت اور سیاست. دوسری چیز اللہ جل جلالہ کے ہاں جس کی بڑی اہمیت ہے وہ عدل ہے، انصاف ہے. اور اسلام کی جو تعلیمات تھیں اور اسلام میں جو مثالیں تھیں، اس نے ایسی مثالیں قائم کی ہیں، ایسی روشن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد آج استثناء کی بات چل رہی ہے نا، استثناء حاصل ہے یا نہیں حاصل کسی کو؟ اسلام سے ذرا پوچھیے، استثناء حاصل ہوتا ہے کسی کو کیا اسلام کے عدالتی نظام میں؟ خلیفۃ المسلمین، اسلام کی تاریخ میں خلفاء نے جس طریقے سے قاضیوں کی عدالتوں میں حاضریاں دی ہیں، اور جیسے ایک غیر مسلم عام ادنا درجے کے آدمی کے ساتھ خلیفہ کو قاضیوں نے جس طرح ایک قطار میں کھڑا کر کے انصاف کے فیصلے کیے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی انسانیت کی تاریخ اس کی مثالیں پیش نہیں کر سکتی. آج انہی کے نام لیوا استثناء کی باتیں کرتے ہیں، ان کے نام لیوا. اس دن میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ کسی نے لکھا کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، ان کے خلاف کوئی یہودی غالباً کوئی مقدمہ لے کر آیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا جیسا مقدمہ تھا، اور کہا کہ ابو الحسن آپ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے. گواہوں کے پر بات کہی، وہ جو نظام طریقہ ہے، بہرحال گواہوں کی گواہی کے بعد اور اس کے بعد معاملہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا، خارج ہو گیا. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر کچھ ایسے تغیر سا محسوس کیا. تو انہوں نے کہا کہ شاید شیر خدا اس بات پر ناراض ہوئے ہیں کہ ایک یہودی کے ساتھ مجھے یوں کٹہرے میں کھڑا کر دیا. میں داماد رسول ہوں، حضور کی سب سے محبوب بیٹی کا خاوند ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی ہے مجھ سے، اور مجھ سے اس طرح کا معاملہ ایک عام یہودی کے ساتھ. تو سیدنا علی حضرت عمر نے یہ چہرے کا تغیر محسوس فرمایا. تو پوچھا کہ ابو الحسن، کیا آپ کو میرا یہ عمل ناگوار گزرا کہ میں نے آپ کو اور ایک یہودی کو کٹہرے کے اندر ایک برابر کھڑا کر دیا؟ کہا نہیں، مجھے آپ کا طرز تخاطب ناگوار گزرا. جب میں آپ کی عدالت کے اندر ایک مدعا علیہ کی حیثیت سے حاضر ہوا تھا تو مجھے علی کہہ کر پکارتے، ابو الحسن کی کنیت کے نام سے مجھے عزت نہ دیتے. یہ ہمارے نظام عدالت پر دھبا لگ جائے گا کہ آپ نے ابو الحسن مجھے کہا. یہ ابو الحسن چونکہ کنیت ہے، اور عربوں کے اندر کنیت احترام کے موقع پر استعمال کی جاتی ہے.
کہا کہ آپ کی عدالت کی آپ کی عدل کا تقاضا یہ تھا، اور اسلام کے نظام عدل کا تقاضا یہ تھا کہ آپ علی کہہ کر مجھ سے پوچھتے کہ تمہارے اوپر یہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے، آپ نے ابو الحسن کیوں کہا مجھے؟ یہودی کیا کہے گا مسلمانوں کا نظام عدل یہ کہ احترام کیا جا رہا ہے ایک فریق کا نام لینے کے اندر؟ یہ ہمیں تو یہ مثالیں دی گئی تھی. آج ہمارے قانون دان حلق پھاڑ پھاڑ کے بتا رہے ہیں کہ فلانے صاحب چاہے کچھ بھی کر لیں تو آپ کا قانون کہتا ہے کہ ان کو استثناء حاصل ہے، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو اس سے بڑھ کر آپ کو مثال دوں، عز الدین عبدالسلام کا نام سنا ہوگا آپ نے. مسلمانوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض خلفاء کے غلام ہوا کرتے تھے. میں اس کی تفصیلات کے بغیر آپ سے عرض کروں کہ غلام بعض چیزوں میں اس کو اجازت نہیں ہے، بعض تصرفات کی، اپنی آقا کی مرضی کے بغیر، اپنے مالک کی مرضی کے بغیر. خلافت میں چونکہ ولایت حاصل ہوتی ہے دوسرے انسانوں کی، انسان کو جب خلیفہ بنتا ہے دوسرے انسانوں کی ولایت حاصل ہوتی ہے، تو غلام کو تو اپنی ولایت حاصل نہیں ہوتی، تو وہ دوسرے کی ولایت کیسے حاصل کرے گا؟ اس لیے خلافت کے لیے شرط ہے کہ اس کو آزاد ہونا چاہیے، آزاد حر آدمی ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ دوسروں کی ولایت اس کو حاصل ہوتی ہے. ایک زمانے میں کوئی زمانے کی الٹ پھیر کی وجہ سے ایک غلاموں کا خاندان حکمران بن گیا تھا. خلیفہ کا انتقال ہوا، اس کی شاید اولاد نہیں ہوگی یا جو بھی ہوا، اس کے جو غلام تھے بڑے سر چڑھے تھے، ان کو وہ حکومت پر قابض ہو گئے خلیفہ کے انتقال کے بعد. عز الدین عبدالسلام کا دور تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب اچھا خلافت تھی چونکہ، اور وہ بیعت کی جاتی تھی اور بیعت کے بعد اطاعت واجب ہو جایا کرتی تھی. انہوں نے فرمایا کہ ہم تو بیعت نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو غلام ہے شرعاً، ان کے تصرف جو اگر میرے الفاظ اللہ کرے کہ زیادہ مشکل نہ ہو، کہ ان کے تصرفات نافذ نہیں ہیں، یعنی یہ ان کو اپنے اوپر ولایت نہیں ہے، کسی اور پر کیسے ہی امپوز کریں گے جو چیزیں خلیفہ کو کرنی ہوتی ہیں، اس کے لیے تو ان کا آزاد ہونا شرط ہے. انہوں نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے. اچھا یہ عام عالم ہیں، کوئی ایسے صاحب جاہ و جلال بھی نہیں کہ جو اس خلافت کا، جو اسٹیٹ کا، امپائر کا مقابلہ کر سکے. تو ان غلام خلیفہ نے پوچھا کہ طریقہ کیا ہوگا ہماری خلافت کے ویلڈ ہونے کا، اس کے صحیح ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کے آقا، آپ کے لوگ فوت ہو گئے جن کے آپ غلام تھے، آگے ان کا کوئی وارث تھا نہیں جو آپ کا مالک بنتا اور وہ آپ کو آزاد کر دیتا تو آپ آزاد ہو جاتے. تو جس کی میراث لینے والا کوئی نہ ہو، اس کی میراث بیت المال میں جاتی ہے. آپ اب بیت المال کی ملک ہیں، آپ کی بولی لگے گی. بیت المال کا مال جب بکتا ہے تو بولی لگتی ہے، تو منڈی میں آپ کی بولی لگے گی، کوئی اللہ والا آپ کو خریدے گا، پھر وہ آپ کو آزاد کرے گا، پھر اگر آپ خلیفہ بنتے ہیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے. اس چشم فلک نے، اس آسمان نے یہ نظارہ بھی دیکھا ہے کہ لاکھوں مربع میل کا اسلامی دنیا کے حکمران غلاموں کی بولی کے اندر، اب منڈی کے اندر اپنی بولی لگوانے کے لیے پہنچا ہے، اور وہ بکا ہے باقاعدہ. بیت المال کے مال کی حیثیت سے اس کو منڈی میں لایا گیا ہے، اس کو بیچا گیا ہے، خریدنے والے نے اس کو خریدا ہے اور خریدنے کے بعد آزاد کیا اور دوبارہ مسجد پر آیا تو عز الدین عبدالسلام نے ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے کہ اب آپ کے تصرفات ہم پر نافذ ہیں، اب آپ بتائیے جو آپ کی اطاعت ہم پر واجب ہے، آپ کی ہم خلافت استثناء کا ہے. تو آج جو ہم سیرت النبی کی بات کرتے ہیں، صحیح بات ہے کہ شرم آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے دے کر گئے تھے، اس کو تو ہم نے ایسے دھکے دے دے کر اپنی زندگیوں سے نکال دیا، اپنے شعبوں سے نکال دیا. اس کے ساتھ تو ہم نے ایسی بے اعتنائی کا ثبوت دیا اور اتنے استغنا کا ثبوت دیا کہ ہمیں گویا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس کہیں اور سے کوئی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جس نے ہمیں مستغنی اور بے پرواہ کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنتوں سے. تو اگر آج کا دن ہم اسی کے اوپر غور کریں اور ہم اسی کو سوچیں، جس طرح نظام حکومت اور سیاست کا میں نے عرض کیا، نظام عدل، کہ آج ہمارا نظام عدل اللہ تعالیٰ نے جو اس مخلوق کے پیدا کرنے والے ہیں اور اس نے اس کے حقوق کی تعیین کی ہے، اور دیکھیے کتنی قیمتی متاع آسمانوں سے آئی ہوئی ہم نے ضائع کر دی یا ضائع کر رہے ہیں. کسی کے پاس کتابیں پہلے بھی آئی تھیں، 4 کتابیں آئی ہیں اور 100 سے زیادہ صحیفے آئے ہیں، آسمانوں پیغمبر آئے ہیں 1.25 لاکھ کے لگ بھگ، اور وہ بھی آسمانی ہدایات لے کر آئے ہیں. کسی کے پاس محفوظ نہیں ہے، کسی کے پاس موجود نہیں ہے.
اس پوری دھرتی کے اوپر ان 7 ارب انسانوں کے اندر مسلمان وہ واحد قوم ہے جس کے پاس اپنے نبی کی چیزیں تمام تفصیلات اور جزیات کے ساتھ محفوظ ہیں، جس کے بارے میں قسم کھا کر کے، میں آج ایک سیرت نگار کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ لکھا ہے کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں سیرت کا طالب علم ہوں، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اپنے والد کے حالات سے اتنا واقف نہیں جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف ہوں۔ مجھے اپنے والد کی زندگی گوشے معلوم نہیں ہے، انہوں نے اپنی پوشیدہ زندگی میرے ساتھ کبھی شیئر نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے نہیں رکھی، حالانکہ میں نے ان کی زندگی دیکھی ہے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، زندگی کے 40-50 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے واقف ہوں۔ اتنی ان کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے، اور اتنے مستند ترین ذرائع کے ساتھ وہ بات ہم تک پہنچی کہ ہمیں اپنے والد کے حالات ایسے معلوم نہیں، اپنے چچا اور اپنے دادا کے حالات ایسے معلوم نہیں جیسے ہمیں اپنے پیغمبر کے حالات معلوم ہیں۔ یہ اس شرف میں اور اس فخر کے اندر کوئی قوم مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں، کوئی قوم دعویٰ نہیں کر سکتی، کسی نے آج تک دعویٰ کیا بھی نہیں ہے، حیرت کا اظہار ضرور کیا ہے، مستشرقین نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے پیغمبر، جس کو چونکہ وہ اس کو مستشرقین تو کہتے ہیں اس کو ہیں جو خود مسلمان نہیں ہوتے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو نہیں مانتے، ایک عام انسان مانتے ہیں، کہتے ہیں جیسا انہوں نے ان کی زندگی کو محفوظ کیا ہے عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کس طریقے، کیسے سائنٹیفک طریقے کے ساتھ ان لوگوں نے ان کی ایک ایک ادا محفوظ رکھی ہے، ایک ایک ادا محفوظ رکھی ہے، کتابوں کے اندر بھی اور زندگیوں کے اندر۔ ہر دور میں اللہ ایسے انسان پیدا کرتا ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور چلتی پھرتی دعوت اصل میں وہی ہوتے ہیں۔ نظام عدل کے بعد تیسری چیز نظام تعلیم تھی، جس سے ذہنوں کی آبیاری ہوتی، جس سے انسانوں کے دل و دماغ اور ان کی زندگیوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ مجھے یہاں مولانا ابوالحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہمیشہ یاد آتی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 600 سال یا 550 سال کے بعد جو پہلی وحی آئی ہے وہ مختصر سی چند آیات ہیں۔ زمانے کا تقاضا یہ تھا کہ اس زمانے کے مسائل کو دیکھتے ہوئے کہ جو وحی آئے، دیکھیں میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے جو عرب کے حالات تھے، اس مکہ اور مدینہ، مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے معاشرے کی جو صورتحال تھی وہ آپ سب حضرات نے ہر جگہ پڑھی ہوئی ہے۔ اس صورتحال میں آسمان سے رہنمائی آنی شروع ہو رہی، پہلی رہنمائی آ رہی ہے اور 600 سال بعد آ رہی ہے کہ لوگوں جو اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہو، جو اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہو، تمہارے مسئلوں کا حل آ رہا ہے، اور تمہارے مسئلوں کے حل کے لیے ابتدا ہو گئی ہے کہ اب آسمانوں سے ہدایات نازل ہوں گی، عمل کرتے جاؤ گے، تمہارے احوال سنورتے چلے جائیں گے۔ اور ہم نے سنورتے ہوئے دیکھا، اب تو ہمارے سامنے وہ تاریخ کی شکل میں محفوظ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ کا یہ معاشرہ تھا، اور یہ 13 سال اس پر یہ محنت ہوئی، اور اس 13 سال کی محنت کے نتیجے مدینہ منورہ میں ہمارے سامنے ایک اور یہ نئی دنیا وجود میں آنا شروع ہو گئی، اور ایسی عجیب و غریب دنیا وجود میں آئی ہے کہ آج بھی انسانیت حیران ہے کہ یہ کیسی محنت ہوئی ہے۔ اور آج بھی اگر اس میں ایمان نہ ہو کسی انسان میں، لیکن ذرا برابر بھی انصاف ہو، تو ان سارے منصفین نے، ان لوگوں نے جن میں ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مگر ذرا سا بھی انصاف پایا ہے، تو آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے ان لوگوں کی فہرست تیار کی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کو سب سے تھوڑے عرصے میں سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، تو سر فہرست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے انہوں نے۔ یہ ایک عام ان کا مشاہدہ ان کا ہے کہ سب سے کم عرصے میں سب سے زیادہ دنیا کو متاثر کیا اور سب سے زیادہ تبدیلیاں لائیں۔ تو وہاں پر جو وہ پیغام آیا، تو وہ پیغام دیکھیں آپ، میں بحث کروں، بچیاں درگور کی جا رہی ہیں، آسمان سے جبرائیل آ رہے ہیں، تو کہنا چاہیے بچیوں کو درگور مت کرو، اور خانہ کعبہ کے ننگے طواف ہو رہے ہیں، بے حرمتی اللہ کے گھر کی ہو رہی ہے، تو اگر وہی آ رہی ہے تو اس میں میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھائی خانہ کعبہ کا طواف کپڑے پہن کر کرو۔ یہ ساری باتیں اس زمانے کے مسائل تھے۔ جو پہلی وحی آئی ہے وہ اقرا آئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، اس سے امت کے لیے سبق ہے کہ نظام تعلیم تمہارے باقی سارے مسئلوں کو حل کرے گا۔ وہ اگر درست ہو جائے گا، نظام تعلیم اگر صحیح ہو جائے گا، اور اس کا رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑ جائے گا، تو وہ تمہارے اور 20 مسئلوں کو حل کر دے گا۔ اور ایسا ہوا، قرآن پاک کی تعلیم کی اساس اور بنیاد ہے، اور قرآن پاک نے مسئلوں کو حل کر کے دکھایا، ہمارے سامنے وہ معاشرہ وجود میں آیا، اور ہم نے اس کو دیکھا، اور سینکڑوں ہزاروں سال تک اس کا مشاہدہ ہوا ہے کہ اس نے دنیا کے مسائل لوگوں کے حل کر کے دیے۔ ہمارے تعلیمی نظام میں اور ہماری تعلیمی ڈھانچے کی تشکیل میں
اس آسمانی کتاب کے ساتھ کا کردار کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، جس کی جو امانت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، قرآن کی اور سنت کی، اس کا ہمارے اس موجودہ تعلیمی ڈھانچے میں کتنا کردار ہے، اور ہمارے نظام تربیت میں اس کا کتنا کردار ہے. تو بالکل اس کا جواب آپ حضرات کے پاس ہوگا، اور بہت واضح ہوگا. تیسری چیز، تین ہو گئی. چوتھی چیز معیشت ہے. معیشت و تجارت یہ انسانوں کے حقوق اس سے وابستہ ہے، اور اسلام نے احکامات کے اعتبار سے عبادات سے اس کو کہیں زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ عبادات انسان اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، اور معاملات انسان اور انسان کا معاملہ ہوتا ہے، اور جہاں پر بھی انسان کا معاملہ انسان کے ساتھ ہو تو وہاں پر اسلام کی حساسیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دوسروں کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی، فرائض کی ادائیگی، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. معیشت کے حوالے سے ہمیں بڑی واضح تعلیمات دی گئی ہیں، اور بڑے دو ٹوک انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں سے منع فرما کر گئے ہیں، کچھ چیزوں کا حکم دے کر گئے ہیں، اور وہ اتنی عملی چیزیں ہیں. اور میں نے جس طرح عرض کیا، یہ تعلیمات بھی دنیا کے کسی اور مذہب میں موجود نہیں. کسی اور مذہب کو لے لیجیے، پوچھ لیجیے ان اہل مذاہب سے کہ آپ کی دینی کتابیں کیا کوئی معاشی ہدایات دیتی؟ نام مل سکیں گے آپ کو. سود کی حرمت تورات اور انجیل میں بھی ہے. یہ اتنی شنیع اور اتنی قبیح چیز ہے کہ اس تحریف شدہ تورات اور انجیل میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. تالمود میں لکھا ہے، یہودیوں سے کہا گیا کہ جس زمانے میں تم سود میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور شراب نوشی اور فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو تم بیت المقدس کے متولی بننے کے حقدار نہیں رہو گے. خود تالمود کی اس تحریف شدہ کتاب میں موجود یہ آیت آج کے یہودیوں کو بیت المقدس کی تولیت سے معزول کرتی ہے. آج ان کو حق نہیں ہے بیت المقدس، ان کی اپنی کتاب معزول کرتی ہے. کیونکہ دنیا میں بالکل، آپ یہ تو ایک وہ بات ہے، آپ اس کا کسی اس سے سرچ کر کے اس کا جواب دیکھ لیں کہ دنیا میں اس وقت فحش و فجور کی جو انڈسٹری ہے، جس کو لوگ سیکس انڈسٹری کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ یہودیوں کی ملکیت میں. دنیا میں جتنے عریاں رسالے چھپتے ہیں، دنیا میں جتنی عریاں فلمیں بنتی ہیں، ان کمپنیوں کے سب سے زیادہ مالکان یہود ہیں. اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے سودی ادارے ہیں، ان سب کے مالک بھی یہودی ہیں. اور یہ جو دنیا کی بڑی بڑی میڈیا امپائرز ہیں، اور جنہوں نے فحاشی اور عریانی اور دجل اور جھوٹ پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اس میں بھی سب سے بڑا حصہ یہودیوں کا ہے. تو آج یہودی اس بات سے انکار کر ہی نہیں سکتے کہ شراب نوشی، عریانی اور فحاشی اور سود کے پھیلانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، یا وہ اس میں مبتلا نہیں ہے. وہ خود بھی یہ مانیں گے کہ سب سے زیادہ انہی کا کردار ہے اس کے اندر. اور ان کو ان کی کتاب نے کہا تھا کہ جب تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے تو اس کے بعد بیت المقدس پر دعویٰ مت کرنا کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے، ہم اس کے کسٹوڈین ہوں گے، تم نہیں رہو گے. تو تعلیمی نظام میں ہمیں جو چیزیں دی گئی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ اگر آج ہماری تعلیم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی تو صرف وہ ڈگری والے لوگ نہ پیدا کر رہی ہوتی، وہ صرف ایسے لوگ نہ پیدا کر رہی ہوتی جن کے پاس کاغذ کے کچھ ایسے پرزے ہیں جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ صاحب بڑے تعلیم یافتہ ہیں، یا ان کے پاس کچھ ایسی ہنر اور مہارتیں جس کے ذریعے سے وہ زیادہ سے زیادہ بٹورنے کا فن سیکھ چکے ہیں، یا اپنی زیادہ سے زیادہ قیمت لگانے کا ڈھنگ آ گیا ہے ان کو، کہ ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ صلاحیتیں بازار میں بیچی کیسے جاتی ہیں، اور استعداد بازار کے اندر فروخت زیادہ سے زیادہ قیمت پر کیسے ہوتی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی ملکہ دے دے، اللہ تعالیٰ کوئی فن دے دے، تو اس فن سے انسانیت کی لوٹ مار اور انسانیت کی جیبوں کی جیب کتری اس سے کیسے کی جاتی ہے. ہم صرف ایسے لوگ نہ پیدا کر رہے ہوتے، ہم حقیقی معنوں میں ایسے انسان پیدا کرتے جن کے ہاتھوں کے اندر ہنر اور دل کے اندر درد ہوتا. ہنر ان کے ہاتھوں میں ہوتا، اور اس ہنر کے لیے انسانیت کے پاس کے لیے بڑا فائدہ ہوتا، مگر ان کے دلوں کے اندر انسانیت کا درد بھی ہوتا، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی عظمت بھی ہوتی، اور وہ اپنے ہنر کو، اپنے فن کو، اپنی تعلیم کو وہ ہر آن اور ہر گھڑی یہ سوچا کرتے کہ یہ دین کے لیے کیسے استعمال ہوگی، یہ اس کے ذریعے سے دین کیسے پھیلے گا. اس کی مثالیں امت کے اندر موجود ہیں. جو لوگ تاجروں نے جو دین پھیلایا ہے، وہ آئے تو تجارت کے لیے تھے، آئے تو کچھ منافع کمانے کے لیے تھے، مگر یہ بھولے نہیں تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ بھولے نہیں تھے کہ ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہیں.
اور یہ بھولے نہیں تھے کہ ہمیں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے ہم نے فقط ان سے نفع نہیں کمانا، ہم نے اگر تاجر تو نفع کمانے آتا ہے، اگر ہم نے دنیا میں ان سے کوئی نفع کمایا بھی صحیح تو ان کو اخروی نفع ضرور دینا ہے اور ضرور پہنچانا ہے۔ اور انہوں نے پہنچا کر دکھایا۔ ملکوں کے ملک، پورے پورے ملک اور پورے پورے علاقے آج ان مسلمان تاجروں کے شکر گزار ہیں، اور قیامت تک ان کی گردنیں ان کے احسان کے آگے جھکی رہیں گی، جو آئے تو اپنا سودا بیچنے تھے ان ملکوں کے اندر، مگر ان لوگوں کو ایسی آخرتی کامیابی کا سودا بیچ کر گئے ہیں کہ ان کی نسلیں بھی ان کی ممنون ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ آتے ہمارے ملکوں میں تو خدا جانے ہم کس حال کے اندر ہوتے۔ آج تک وہ لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں، اور اگر وہ دعائیں نہ بھی دیں تو ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کے سارے اعمال ویسے ہی ان کے کھاتے میں، ان کے حصے کے اندر۔ تو تجارت و معیشت کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نوعیت کیا ہے، اس کے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اس طرح وہ ضرورت ہے کہ آج ہر بندہ اپنی ملازمت، اپنی تجارت، اپنی دکان، اپنے کھیت، اور اس کے بعد جو نظام ہے معیشت و تجارت کا، اس کو ایک طرف رکھے اور تعلیمات نبوت کو دوسری طرف رکھے، اور ایک ایک چیز کا ذرا موازنہ کرے، اور بیٹھ جائے اہل علم کے ساتھ وقت لے کر ان کے سامنے کھول کر رکھے کہ میری اس انفرادی زندگی کو ذرا سنت اور سیرت کی زندگی کے ساتھ ذرا برا تول کر دیکھیے، جس طرح تولی جاتی ہیں چیزیں، تو ایک جانب سنت کا وزن رکھیے جو اس کی طرف متوجہ ہیں، اس آدمی کی جانب احکامات جو متوجہ ہیں، ہر انسان کی طرف مختلف احکامات متوجہ ہوتے ہیں اس کے شعبے کے اعتبار سے۔ تو ملازم پیشہ اپنی ملازمت کو ذرا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے، اور تاجر پیشہ اپنی تجارت کو ذرا ایک پلڑے میں رکھے، اور زمیندار اپنے کھیت کو ایک پلڑے میں رکھیے، اور دوسرے پلڑے کے اندر سنت کے احکامات رکھ کر ذرا ترازو تو اٹھائیے اور دیکھیے کتنا فرق آ رہا ہے دونوں کے درمیان۔ اور پھر نظام کا جائزہ لیں کہ آج کتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ سود کے بغیر چارہ نہیں، اور سود کے بغیر معیشت چل نہیں سکتی، گویا کہ اللہ جل جلالہ کے اوپر یہ الزام ہے کہ آپ نے ہمیں ایک ایسی چیز کا پابند کر دیا جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ شریعت نہیں ہو سکتی جو کسی ایسی چیز کو لازم کر دے جس سے انسان کو چارہ، ایسی چیز کی پابندی لگا دے جس سے انسان کو چارہ نہ ہو۔ کبھی ایسے احکامات آسمانوں سے نہیں اترتے انسانیت کے خلاف، اس میں لازماً نقصان ہے، اور اب نقصان جب نظر آنا شروع ہوا ہے تو لوگوں کی باتیں بدلنا شروع ہوئی ہیں۔ آج جب سرمایہ دارانہ نظام نے کچھ ہچکیاں لینی شروع کی ہیں اور کچھ اس کی سانسیں اکھڑنا شروع ہوئی ہیں، تو ہمارے یہاں تبصرے بھی شروع ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی اس کو تو اس طرح ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ سودی نظام ہے۔ آج سے 10-15 سال پہلے تک جب تک وہ عروج پر تھا تو سود کے فضائل سنائے جاتے تھے، سود کو سود نہیں مانا جاتا تھا، یہ وہ سود نہیں ہے۔ سود کی پھر عجیب و غریب اقسام دریافت ہو گئی تھی، بینکوں کا سود نہیں قرار پایا، فلانا سود نہیں قرار پایا۔ اب جب بینک اپنی بنیادوں پر بیٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور سرمایہ داران نظام کو خود واشنگٹن کے اندر پناہ نہیں مل رہی ہے، وال اسٹریٹ میں پناہ نہیں مل رہی ہے اس کو اپنے مرکز کے اندر، تو پھر ہمیں بھی اب یہ بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ ہاں جی یہ تو معاملہ خراب ہو رہا ہے، اب اسلامی نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کیا شریعہ ٹریٹمنٹ، ایک چیز کہتے ہیں شریعہ ٹریٹمنٹ، مجھے اس پہ بڑی ہنسی آتی ہے کہ اس مریض کو جو سرمایہ داران نظام سے پورے کہتے ہیں کوئی شریعہ ٹریٹمنٹ دیکھیں، اس کا کوئی علاج، کوئی ٹیکا شیکا اگر شریعت میں اس کو لگائیے شاید یہ جام بر ہو جائے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ تو ہم سے ایک اکانومسٹ نے کہا تھا، ہم سے کہنے لگے آپ لوگ جو اسلامی بینکوں میں کام کرتے ہیں کوئی یہ جو کچھ نظام آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی شریعہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا پورا مسئلہ بدلنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی وٹامنس کے انجیکشن سے شریعت لگا دے گی اسی سرمایہ داران نظام کو، تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا جو وہ جاں بلب مریض ہے ہم سے یہ کہیں کہ اس کو کوئی ایسے شرعی ٹیکے لگا دیں کہ سرمایہ دار نظام کا مریض دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ تو اب تو پورا کا یہ اس کا تو کفن دفن ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر نیا نظام کھڑا ہوگا انشاءاللہ شریعت کی بنیادوں کے اوپر، ایک گیا ہے اور دوسرے کے جنازے کی تیاری ہے انشاءاللہ۔ ہم سے یہ کوتاہی ہوئی۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا کہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یہ جو یورپین ممالک ہیں اس میں سب سے کنزرویٹو جو ہے وہ فرانس ہے بعض قوانین کے اعتبار سے۔ تو سرکوزی جو ان کے صدر ہیں انہوں نے کمیشن بنایا حال میں کہ جو یہ بتائے کہ اپنی وکلاء کا، ماہرین قانون کا، کہ جو کیپٹلزم کو جو مسائل درپیش ہیں وہ ہر ایک کو نظر آ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے کہ 10-15-20 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، اگر بہت بھی چل گیا تو اس سے پہلے بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک تو پہلے ماسکو میں دفن ہو گیا، اس کے تو جنازے کو بھی لوگ بھول گئے، اب اس کا معاملہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کمیشن بٹھایا کہ اس پر دیکھ لیا جائے کہ تیسرا نظام اسلامی نظام کہلاتا ہے دنیا کے اوپر، ان کی بہت عرصے تک حکمرانی رہی ہے،
اس کو دیکھیں وہ ان مسائل کا، ان پیچیدگیوں کو حل پیش کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہمارے آئین سے متصادم تو نہیں ہے کسی اسلامی نظام سے مدد لینا. تو اس آئینی کمیشن کو اس لیے بٹھایا تھا کہ کیا ہمارا آئین، ہمارا دستور ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم وہاں سے اسلامی قانون سے کچھ مدد لے لیں اسلام کے شرعی نظام. تو اس کمیشن نے جو پہلی رپورٹ دی ہے وہ آ گئی ہے کہ اس نے کہا کہ جی ہمارے آئین میں کوئی پابندی نہیں ہے ہم پر، اور ہم اسلامی نظام معیشت سے کوئی رہنمائی لینا چاہیں تو اس پر ہمارے آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے. تو عجیب یہ آئین ہے کہ نقاب پر تو پابندی آئینی اعتبار سے، اور شرعی قوانین پورے کے پورے جسے پوری اس کے لینے پر کوئی پابندی نہیں. یہ مغرب کا مزاج ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ مغرب کا مزاج یہ ہے. جہاں ان کا فائدہ ہوگا وہاں ان کے راستے میں نہ آئین آئے گا، نہ ان کے راستے میں دستور آئے گا. اگر کوئی چیز مسلمانوں کے تہذیبی شعار بلند کرتی ہوئی نظر آئے گی تو یہ مسجدوں کے میناروں پر بھی پابندی کی بات کریں گے. اتنی روشن خیالی ایک طرف، اتنی زیادہ آزادی. آپ نے سنی تھی یہ بات سوئٹزرلینڈ کے اندر اٹھی کہ مسجد کے مینار نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ مینار جتنے شہر میں نظر آتے ہیں مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا ایک تاثر پڑتا ہے اس سے، اور پورا شہر اس کے اندر نظر آتا ہے کہ اچھا یہاں اتنے سارے مسلمان پریکٹسنگ مسلم موجود ہیں. ان کو اس لیے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. گرجے روز بروز مسجدوں میں بدل رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں، شاپنگ پلازا بن رہے ہیں. ان کے لیے اپنے چرچ جو ہے ان کو فعال رکھنا بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اور جب وہ کچھ عرصے تک کسی چرچ میں زیادہ عرصہ خاک اڑتی ہے تو اس کو بیچ دیتے. اس کے بعد کبھی اگر مسلمانوں کو توفیق مل جائے تو وہ اس کو خرید کر مسجد بنا لیتے ہیں، اور نہیں تو کوئی تاجر پیشہ آدمی کوئی اس میں سینما کھول دے، کوئی اس میں جو ہے وہ بنا لے. تو وہ حیران اس بات پر ہے کہ ادھر گرجوں کی سکڑتی ہوئی عمارتیں، کم ہوتی عمارتیں، اور ادھر سے بڑھتی ہوئی مسجدیں. تو اس کا حل ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ شاید مینار پر پابندی لگانے سے مسجدیں کم ہو جائیں گی اور وہ ہو جائے. اسی طرح مسلمان خواتین میں اپنے نقاب سے جو ایک دیکھیں آپ اس پابندی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان چیزوں کی دیکھیں ان کی اہمیت. کفر تو سمجھ گیا جب ہی پابندی لگائی ہے، اور مسلمان نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے پردہ تو آنکھ کا پردہ ہے، پردہ تو دل کا پردہ ہے، پردہ تو اندر کا پردہ ہے، اور یہ ظاہری پردے کی کیا ضرورت ہے. کافر سمجھتا ہے، اور وہ اس پر قانونی اس کی کتنی رسوائی کی بات ہے کہ آپ ایک خاتون کو اس حق سے محروم کریں کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپنا چاہتی ہے. آپ کہتے ہیں آپ قانون اجازت نہیں دیتا، اور آپ بھاری جرمانے کر رہے ہیں آج ان کو. آپ خبریں پڑھ رہے ہیں کہ پھر بھی خواتین جو ہے وہ نقاب اتارنے پر آمادہ نہیں ہے، اور اپنے پرس میں پیسے رکھ کر باہر نکلتی ہیں، اور جہاں ان کو جرمانہ ہوتا ہے وہاں پیسے ان کے منہ پر مارتی ہیں کہ یہ وہ جرمانہ ہے، نقاب نہیں اترے گا. تو یہ روزمرہ خبریں وہاں پیرس کی اور اس کے آس پاس کی آ رہی. پریشان ہے وہ لوگ اس بات کے اوپر. اٹلی نے پیروی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے کہا فرانس سے کوئی حوصلہ افزا نتائج نہیں آ رہے سامنے، اس لیے اٹلی کے اندر نہیں قانون آیا اس کے اوپر. تو اس رسوائی کو یقیناً یہ ان کے لیے جگ ہنسائی ہے. سیکولر دنیا بھی ہنس رہی ہے اس بات کے اوپر. انہوں نے اس جگ ہنسائی کو برداشت کیا، مگر اس کے اثرات جو نقاب کے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں اس کو برداشت نہیں کیا. اپنی بےزتی برداشت کی ہے، اپنے ایک سیکولر امیج پر دھبا برداشت کیا ہے. مگر نقاب کے جو اثرات مسلمان معاشرے پر پڑتے ہیں جب اتنی ہوئے انہوں نے اس کو زیادہ خطرناک سمجھا. وہ اصل میں بیلنس دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ہماری بدنامی ہوگی، جو ہمارے اوپر داغ لگے گا، اس کے کتنا نقصان ہوگا، اور اگر آزادی دے دیتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہوگا. آزادی کا ان کو نقصان یہ لگ رہا تھا کہ پورا، چونکہ فرانس میں مسلمان بہت زیادہ تعداد کے اندر ہے، کنورژن کا ریٹ بھی بہت تیز ہے، بہت زیادہ ہے. ان کو یہ ڈر تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرانس آنے والے 50 سالوں کے بعد کوئی اسلامی ریاست ہوگا. تو جب اس کو وہ اس ہولناک خواب کو وہ سوچتے بھی ہیں تو وہ ہر چیز پر الٹی سیدھی پابندیاں، جس طرح وہ اندھے کا پاؤں جہاں پر بھی پڑ گیا اور جس چیز پر بھی پڑ گیا تو اس کے مطابق بہت. تو مسلمانوں نے اپنی انفرادی زندگی میں سے جن جگہوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کو نکالا ہے، آج کا تقاضا اس کی واپسی کا ہے. اور وہ انفرادی زندگی میں تو فی الفور ہے، اس کا تو انسان کے پاس کوئی جواب نہیں. چوتھی چیز جو میں نے عرض کر دی، چار شعبوں کا میں نے ذکر آپ سے سامنے کیا. پہلا نظام حکومت اور سیاست ہے، دوسرا نظام عدل و انصاف ہے، تیسرا نظام تجارت و معیشت ہے، چوتھا نظام تعلیم ہے، اور پانچواں نظام تہذیب و معاشرت ہے. یہ بھی ایک اسلامی شعبہ ہے، تہذیب اور معاشرت کا شعبہ. دیکھیں لوگ ہم سے فقہی حکم پوچھتے ہیں بسا اوقات کہ پینٹ کا حکم کیا ہے، فلانی چیز کا جواز. میں اس سے ہٹ کر آپ کو ایک چیز عرض کروں. ایک تو اس کا فقہی جواز اور عدم جواز ہے، وہ تو ایک اور چیز ہے. کسی بھی معاشرے میں رہنے والوں کی کچھ تہذیبی شناخت ہوتی ہے.
اس تہذیبی شناخت کی اتنی اہمیت ہے اور انسانیت کی تاریخ میں اس کا ثبوت ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس تہذیبی شناخت کا خیال نہیں رکھا ان کے مذاہب دنیا سے معدوم ہو گئے، ان کی پہچان دنیا سے ختم ہو گئی. اور صرف مسلمان نہیں، آپ دیکھ لیں کہ ہر اقلیت کو اپنے شعار پر اصرار ہے اور وہی اس کا جواز زندگی ہے. آج اگر یہ ہندوستان کے چند لاکھ سکھ اپنے ان 5 ککوں سے دستبردار ہو جائیں اور یہ کرپان اور یہ کیس اور کیا کہتے ہیں اس کی پگڑی اور اس کو چھوڑ دیں، تو یہ ان کروڑوں ہندوؤں میں ایسے گم ہوں گے کہ ان کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا. پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس نام اس چند لاکھ یہ لوگ بھی ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں. کیسے انہوں نے دانتوں سے پکڑا ہوا اپنی چیزوں کو. ان کا پرائم منسٹر بھی ہے تو اپنی پگڑی کے ساتھ اور اپنی داڑھی کے ساتھ، اور وہ جائے گا وہاں. ان کے ایمبیسڈر کو پچھلے دنوں بڑا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی یہاں بتایا تھا ہوا تھا کہ ان کے ایمبیسڈر ٹو امریکہ جو تھا اس کو نیو یارک ایئرپورٹ کے اوپر شاید کسی طالبان کی قیادت کے شعبے کے اندر پکڑ لیا گیا تھا. ان کی پگڑی اور ان کی داڑھی کو دیکھ کر ان کو سائڈ پر کر دیا گیا اور ان کی کافی لمبی چوڑی جامع تلاشی لی گئی. اس کے اوپر ہندوستان نے بڑا شدید احتجاج کیا. ایمبیسڈر واپس بلانے کی باتیں بھی چلیں. میں نے کچھ چھوٹی موٹی سرخیاں، اس کی بڑی تفصیلات اس کی نہیں پڑھی تھی کہ وہ سرکاری سطح پر کہ ہمارے ایمبیسڈر کی اتنی توہین کی گئی ہے، لیکن وہ ان کو پتہ ہی ہے آج کل کے ماحول کا، لیکن وہ اپنی چیزیں چھوڑ، ان کو پتہ ہے زندگی اس سے اگر یہ کیا سب کچھ چلا جائے گا. اتنی بڑی اکثریت کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں کہ ان کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں یہ پہچانے گی بھی نہیں کہ ہم لوگ کچھ اور تھے. ویسے بھی وہ کنورٹڈ بھی ادھر سے ہی ہیں تو وہ واپسی کا سفر نہ ہو جائے. تو یہ ہر قوم اس کا لحاظ رکھتی ہے. ہمارے کراچی کے اندر آپ کو بعض برادریاں ایسی نظر آئیں گی جن کی تعداد چونکہ کراچی بہت زیادہ نہیں ہے تو انہوں نے اپنی بعض شناخت رکھی ہے. کسی نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے، کسی نے برقع رکھا ہوا ہے، اور وہ ان کی تعلیم یافتہ بندے نے کبھی جا کر ان کے مذہبی پیشواؤں سے نہیں پوچھا کہ اس ٹوپی کا حکم کیا ہے اور اس برقعے کا حکم کیا ہے، یہ ہم پہنے تو کیسی. وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا جواز زندگی ہے، بقائے زندگی کا سوال. اگر ہم اس طبقے کو اپنے فرقے کو اپنے طبقے کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں ہمیں یہ کچھ کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں ہم سے صبح و شام پوچھا جاتا ہے کہ جتنی مغربی چیزیں، ٹائی کیسی ہے اور پینٹ کیسی ہے اور فلانی چیز کیسی ہے اور داڑھی کتنی ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے نہیں، نعوذ باللہ اس طرح کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک تہذیبی اور معاشرتی اعتبار سے خاص قسم کی مروبیت کا شکار ہو گئے اور ہمیں اس کے اثرات کا اندازہ نہیں ہے. اس کے اتنے بھرپور اثرات ہوتے ہیں کسی معاشرے میں جب کوئی انسان سر سے لے کر پاؤں تک وہ سنت کے مطابق ہو، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، اس کی زبان بند ہو، وہ بالکل بے شک خدا نہ خواستہ گونگا ہو، تب بھی اس کا پورا جسم ایک چلتی پھرتی دعوت ہوتی ہے. اس کا چلنا پھرنا ایک دعوت ہوتی ہے اور جہاں سے وہ گزر جاتا ہے پیغام چھوڑ جاتا ہے لاکھوں لوگوں کے لیے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، میں ان کے مذہب کا ماننے والا ہوں، میں نے ان کی نبوت کے اوپر ایمان لایا ہے. میرے نزدیک ان کے طریقے، ان کی سنتیں، ان کی شکل و شباہت دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہیں اور میں اس کے اوپر کسی کو فوقیت نہیں دیتا. یہ وہ زبان سے نہیں کہتا اور اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے. وہ تو خود اس کا پورا وجود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے اور ساری سوال طلب نگاہوں کو جواب دے رہا ہے. اس کو زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر اٹھتی نگاہ جو سوالیہ ہے اس کو خود اس کا وجود جواب دے رہا ہے. تو اس کی اہمیت کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ جن چیزوں کی جو شرعی اہمیت ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. تہذیبی اہمیت مسلمانوں کے پہناوے کی یا مسلمانوں کے جیسی شکل و صورت کی، مسلمانوں جیسے طور طریقوں کی، ان کے گھروں کے نظام کی، ان کی معاشرت کے نظام کی، آج یہ مجلس اپنے عنوان کے اعتبار سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ اس پر بھی ہم نگاہ ڈالیں اور اپنے پورے تمدن کو، اپنی پوری سویلائزیشن کو، جو ہمارا پورا کلچر ہے، اس کو اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں یاد رکھیے گا. ہمارے شادی بیاہ آئیں گے، اجتماعی زندگی میں ہمارے مرنے اور جینے کے موقع آئیں گے، بچوں کی پیدائش اور ان کے ختنے اور بچوں کی اور کسی گھروں کی وفات اور اس موقع کی تقریبات آئیں گی. یہ سب چیزیں مل کے تمدن کو طے کرتی ہیں، تمدن کی تشکیل کرتی ہیں. ہماری شادیاں آئیں گی. ان موقعوں پر کیا کیا ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شادیوں کے موقع پر ہمارے گھروں کا رواج ہے کہ ناراض منائے جاتے ہیں. جن لوگوں کے ساتھ کوئی وہ ہو جائے، انبن ہو جائے تو بڑے بوڑھے جاتے ہیں اور ناراض لوگوں کو منایا جاتا ہے اور ان کے پاؤں میں پگڑیاں اور ٹوپیاں ڈالی جاتی ہیں، چادریں ڈالی جاتی ہیں،
منایا جاتا ہے کہ شادی میں آ کر بیٹھیں، بری بات ہے، شادی ہوگی چچا نہیں ہے، شادی ہوگی پھپھی نہیں ہے، تو پھر اس موقع پر منائی جاتی ہے۔ کہنے لگے عجیب بات ہے کہ روٹھے ہوئوں کو منایا جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا جاتا ہے، کہ روٹھے ہوئے تو منائے جاتے ہیں، ان کے گھروں پر جا جا کر منت کی جاتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو اس دن خصوصیت کے ساتھ ناراض کیا جاتا ہے، اور جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سب کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ یہ تہذیبی چیزیں نظر ثانی کی محتاج ہیں، الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوؤں نے ہمیں کیا دیا، انگریزوں سے ہم نے کیا لیا، ہندوؤں سے ہم نے کیا لیا اور کس قیمت پر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دے کر ہم نے ہندوؤں سے رسمیں لی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنتیں دے کر ہم نے انگریزوں سے ان کے طریقے لیے ہیں۔ تو یہ کیسی تجارت کی ہم نے، اور یہ کیسا سودا کیا ہم نے۔ آج اس پر دوبارہ اس پر غور کرنے کی ضرورت، اور اس میں کچھ ہمت دکھانے کی ضرورت ہے۔ وہ آدمی کبھی تبدیلی نہیں لا سکتا جو سارا وقت یہ سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، اور میرے بارے میں سوچا کیا جائے گا، فلانے کیا۔ اس کے اندر ایک، اور الحمدللہ جتنے لوگوں نے، اللہ نے ہمیں ایک ایسے حلقہ احباب سے نوازا ہے، اور ہمیں ان تقریبات میں شرکت کا موقع ملتا رہا ہے، اور بڑے اچھے اعلیٰ تعلیم یافتہ گھروں میں، اور جو سمجھے جاتے ہیں بڑے خوشحال گھرانوں میں ہم نے وہ تقریبات دیکھی ہیں جہاں پر جزئیات کے ساتھ پوچھ کر ایک ایک چیز پر سنت کا لحاظ رکھا گیا اور سنتیں زندہ کی گئی۔ ایسی الحمدللہ صبح و شام ایسی تقریبات میں جانے کا اتفاق ہو، جانے کا دیکھنے، ایک ایک چیز طے کی گئی ہے، پوچھ کر کے شریعت کیا کہتی ہے، سنت کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، سنت کیا ہے، اور انہوں نے اور ایسی اللہ کا فضل ہے، وہ شادیاں ان کے گھروں میں بھی ہوئی ہیں، اور وہ شادیاں حقیقی خوشیاں لے کر آئی ہیں، وہ شادیاں واقعی برکت لے کر آئی ہیں، اور وہ شادیاں واقعی جو اس کے جو مطلوب مقاصد ہیں وہ اس کے جلوں میں وہ آئے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ نااتفاقیاں، اپنے ساتھ لڑائیاں، اپنے ساتھ جو ہے وہ بے برکتی، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ مختلف قسم کی اور پریشانی اور مصیبتیں نہیں لے کر آئیں۔ ان کے ساتھ واقعی جن خوشیوں کو سنبھالنے کے لیے وہ کی جاتی ہیں، جن خوشیوں کو لانے کے لیے وہ چیزیں ان کے نتیجے پیدا ہوئی ہیں۔ تو آج اللہ جل جلالہ اس مجلس میں ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج اپنی اس انفرادی زندگی میں بھی اور ان 5 شعبوں کی اجتماعی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو باقاعدہ اپنی زندگیوں اور تعلیمات کو ایک ترازو کے اندر رکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بالکل صحیح تجزیہ کریں، صحیح نتیجے پر پہنچیں، اور جتنی خامیاں ہمیں نظر آئیں ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اور جتنی خوبیاں نظر آئیں اور جتنی توفیقات نظر آئیں اس پر صمیم قلب سے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری توفیق ہے، ورنہ میں کسی قابل نہیں کہ تو نے مجھے اس چیز کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج بھائی شفیق اجمل صاحب کی خواہش تھی کہ سوال و جواب کا عرصہ بہت عرصے سے نہیں ہوئے، وقت ہو تو اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو۔ جب تک آپ لوگ ذرا سوال سوچیں میں کچھ تھوڑے سے اعلان کر دوں۔ جن ساتھیوں کو SMS نہیں مل رہے ہیں وہ آپ کے قریب شیٹ موجود ہے، اپنا موبائل نمبر نوٹ کرا دیں۔ پچھلے پروگرام جو ہوا تھا مسلمانوں کی استقامت پر اللہ کے انعام، اس کی آڈیو CD اسٹال پر موجود ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری اور بھی CDs موجود ہیں وہاں پہ، کیلنڈر اور کار اسٹیکرز بھی موجود ہیں۔ مسجد کے لیے آپ فری کیلنڈر لے جا سکتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں اعلان کیا گیا تھا کہ آپ کو اگلے پروگرام میں 400 ہائی کوالٹی ویڈیو لنکس کی CD ملے گی۔ آپ انٹرنیٹ سے پیچھے لنک کریں اور 400 ویڈیوز، جیسے عدنان بھائی کے کوئی 70 کے قریب ویڈیوز ہیں، طارق جمیل صاحب کی 55 ویڈیوز ہیں، جنید جمشید ہیں، اس طرح تقی عثمانی صاحب ہیں، رفیع عثمانی صاحب ہیں، ہمارے حضرات ہیں۔ تو وہ جامعۃ الرشید کا ہے، اس میں ایک بہت اہم ویڈیو ہے جو کہ سب کو دیکھنی چاہیے، برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا، اس کا عنوان ہے، وہ بھی اس میں موجود ہے۔ ہر ایک کو دیکھنی چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا تھے۔ یہ جو CD ہے یہ ہزاروں کی تعداد میں مسجدوں میں تقسیم ہو رہی ہے، تو آپ کو بھی آج یہاں پہ انشاءاللہ فری ملے گی، اور جو لوگ اس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں، اگر وہ ان کی خواہش ہے مسجدوں میں فری تقسیم کرنے کی، چاہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ہے یہ لوگوں کے پاس جائے، کہ ایک چھوٹی سی CD جا رہی ہے، اس میں MP3 تو آپ سن سکتے ہیں 12-15 پروگرام یہیں کے عدنان بھائی کے، لیکن اس کے ساتھ اگر جب آپ انٹرنیٹ لنک کر لیں پیچھے، جو کہ اب ہر جگہ دنیا بھر میں تو بہت تیز ہو چکا ہے، ہمارے بھی تقریباً اب آ ہی گیا ہے یہ، تو اس کو لنک کریں گے تو آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کا جو تفسیر کا پروگرام جو ہوتا ہے وہ عصر سے مغرب یہاں پہ ٹیلی فون کے ذریعے براہ راست ہوتا ہے، آپ یہاں پہ خواتین بھی اس میں آ سکتی ہیں اور سن سکتے ہیں۔ ہر بدھ کو 3 بجے خاتون عالمہ قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہیں، وہ بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے، اس میں اپنی خواتین کو بھیجیں۔ اب آپ لوگ سوالات کر لیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ انبیاء اکرام کی کوئی وراثت نہیں ہوتی،
جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی حکومت کی شکل میں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج جتنے آپ نے برائیاں بیان کی ہیں وہ یہودیوں میں سب موجود ہیں، اور آج یہودی ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز میں ہمیں جوتے مار رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے اس کی کہ یہ جو حکومت کی وراثت میراث سے مراد ذاتی ملکیت کی چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے. حکومت ذاتی ملک نہیں ہوتی کسی کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت بھی بعد میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ تک پہنچی ہے واسطے سے ہوتے ہوئے. تو میراث حکومت جو ہے ورث، اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے معنی ان کے بعد وہ حکومت پر فائز ہو اپنے والد کے بعد. تو حکومت وہ چیز نہیں جو باقاعدہ ملک میں داخل ہو کسی کی اپنے ذاتی مال کی. وہ تو ایک حق ہے، ایک خدمت ہے، اور وہ ایک ایسی قابل فروخت یا قابل ملکیت کموڈٹی نہیں ہے نظام خلافت یا حکومت. تو سلیمان علیہ السلام کو وہ والی اپنے والد سے جو میراث ملی وہ خلافت کی تھی. اور جہاں تک یہودیوں کی بات ہے کہ یہودیوں میں ساری خرابیاں موجود ہیں، اللہ جل جلالہ نے یہود کی ذلت اور ان کی نکبت کا وعدہ کیا ہے، اور ابھی زمانے باقی ہیں، اور ان پر اس سے پہلے بھی اس ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بہت دور ذلت کے گزرے ہیں. اور علماء نے اس کو لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان پر یہ دونوں چیزیں آتی رہتی ہیں بظاہر کسی زمانے میں. آج بھی جو ان کا عروج ہے وہ عروج نہیں ہے جس کو علماء نے لکھا ہے کہ حقیقی عروج وہ ہوتا ہے جو اپنی بنیادوں پر ہو. آج بھی یہود کا جو عروج ہے وہ نصرانیت کے کندھے پر ہے. آپ پیچھے سے نصرانیت کو نیچے سے نکال دیجئے، امریکہ اور برطانیہ کو درمیان میں سے ہٹا دیجئے، تو یہودی خود بالاستقلال کھڑا نہیں ہے. تو یہ بھی تو ایک ذلت ہے کہ انسان کسی اور کے کندھے پر سوار ہو. ٹھیک ہے ہمارے محتاج نہیں ہے لیکن نصارہ کے محتاج تو ہیں. یہ بھی ذلت ہے کہ وہ کسی اور کے کندھے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور خود ان کے پاس اپنی بنیاد نہیں ہے کھڑے ہونے کی کہیں پر بھی. اور اس سے پہلے جو ان پر ذلت کے ادوار گزرے ہیں قریب کے زمانوں میں، ہٹلر نے جتنا ان کو ذلیل کیا، اس سے پہلے مختلف بادشاہوں نے، تو آگے جا کر کس قسم کی ذلت ان کے مقدر میں ہوتی ہے، اور مہدی کے ساتھ کے زمانے میں جا کر کیا چیزیں. تو قرآن پاک کے وعدے اس طرح ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتے کہ آپ کہیں کہ اس صدی میں اس کا ظہور کیسے ہوگا، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے. اور قرآن کے الفاظ سے واضح پتہ چلتا ہے کہ ان کے مقدر میں ذلت ہے، ماضی میں، قریب میں بھی اور بعید میں دیکھی بھی گئی ہے. آج جو عروج ہے وہ بھی بالاستقلال نہیں ہے، اور مستقبل میں اس کو پھر ذلیل اور رسوا ہونا ہے. تو قرآن کے وعدوں میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، شبہ نہیں. جی جناب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے آفس میں عیسائی لوگ چائے بناتے ہیں، اور جسے کہ ہم لوگ جماعت کرواتے ہیں، وہاں انہوں نے 2 نام عیسائیوں کے، ایک جوزف ایک شان لکھ کے سامنے لگائے ہوئے. اس کی شرعی کیا حیثیت ہوگی، ہم کیا کریں اس سے؟ نام کیوں لگے ہوئے، کس حیثیت سے لگے ہوئے؟ ویسے تو انہوں نے فائلیں اپنی رکھی ہوئی ہے، رکھ کے وہاں 2 نام لگا دیے اپنے ویسے ہی. تو وہ ہماری جو جماعت کا لیفٹ سائڈ ہے وہ 3-4 آدمیوں کا سیدھا ان کے سامنے ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں ہٹا دیں ہم لوگ یا کیا اس کا؟ اگر ویسی نام کسی ویسی لکھے ہوئے ہیں تو اس میں حرج تو نہیں ہے. وہ ویسے اور اگر کسی سازشیں کرتے رہتے ہیں اگر کوئی ایسے، اور اگر کسی اس کا نتیجہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ منظر یہ بنے کہ ان ناموں کو رکوع ہو رہا ہے اور ان ناموں کو سجدہ ہو رہا ہے، بظاہر ایک ظاہری منظر یہ بنے، تو اس کو ہٹا دینا چاہیے وہاں سے. اور ان کی خدمت میں کوئی قباحت نہیں ہے، چاہے وہ بنائیں بے شک، وہ پی سکتے ہیں. اور بالکل ان کے وہ آپ کی خدمت ہی کر رہے ہیں، آپ کی خدمت کی ان کو اجازت ہے. حضرت وہ مذہبی بحثوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور وہ ان کو دعوت دیا کرے، کوشش کریں آپ لوگ. دعوت مذہبی بحث اس وقت ہوگی جب آپ دعوت نہیں دیں گے. کبھی بھی آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ دعوت نہیں دیتے، داعی نہیں بنتے. ہمارے جماعت کے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ داعی نہیں بنتے تو مدعو بن جاتے ہیں، یعنی پھر آپ کو دعوت دی جاتی ہے. آپ دعوت میں سبقت کیجئے، کبھی بھی آپ کو دعوت نہیں ملے گی. مسلمان کو ویسے بھی دعوت میں سبقت کرنی چاہیے، اپنی بات پوری مختلف اچھے طریقوں سے. لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ہمیں اپنا یہ جو ہمارے ہاں جو اقلیتیں رہتی ہیں پاکستان میں، ہم لوگوں کو اپنے رویے ان کے ساتھ کچھ تھوڑے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بڑی یعنی کنورجن ریٹ بہت خطرناک حد تک کم ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اتنے لاکھوں ہندو رہتے ہیں سندھ کے اندر، لیکن آج تک ہم پتہ نہیں ان میں سے کتنوں کو مسلمان کر پائے. شاید اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے پاس خدمت گزاروں کی شکل میں ہیں اور مختلف چھوٹے کام کرتے ہیں، ہم ان کو دعوت کی نیت کے ساتھ ان سے معاملہ نہیں کرتے. یاد رکھیے گا کہ داعی کو اپنے اخلاق اور اپنا رویہ بہت اچھا کرنا پڑتا ہے تاکہ اگلے کے دل میں وہ نرمی پیدا ہو جائے جہاں پر بات کی جا سکے. تو ہم چونکہ یہ لوگ چھوٹے پیشوں سے وابستہ ہیں تو ہم ان کو عام طور پر نظر انداز بھی کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تھوڑا ایسا رعونت کا معاملہ بھی کرتے ہیں. اس لیے ان کے ہاں وہ کنورژن نہیں ہو رہی ہمارے یہاں.
اس کے برعکس بر صغیر میں یعنی ہندوستان میں ایک عالم ہے، بہت ان کا ایک بہت بڑا کام ہے، ہزاروں ہندوؤں کو انہوں نے مسلمان کیا. انہوں نے پھر ان کی داستانوں کی کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان سے ہماری حرم شریف ملاقات بھی ہو جاتی ہے عام طور پر. تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ان نچلی ذات کے ہندوؤں کو اپنے ساتھ کھلانے پلانے میں شریک کر کے ہی مسلمان کیا. وہ بڑے حیران ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر، کیونکہ دیکھیں ہندوستان کے بڑے ہوٹلوں میں وہ جو نچلی ذات کے ہندو ہیں ان کے لیے مٹی کے برتن رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جب جاتے ہیں تو ان کو ان برتنوں میں کھانا دے دیا جاتا ہے، اور ان کے جانے کے بعد وہ برتن توڑ دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک شودر کا کھایا ہوا برتن دھل نہیں سکتا، وہ دھل کر بھی پاک نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو توڑا جاتا ہے. تو اب جو انہوں نے تحریک اٹھائی ہے شودروں نے اپنی، بہت کامیاب تحریک ہے اس وقت آج کل، اس میں انہوں نے اپنا نشان بھی پیالہ، وہی مٹی کا پیالہ رکھا ہے کہ یہ ہمارے نصیب میں یہ پیالہ ہوتا ہے. اور وہ اس بات پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہندو تو مذہب ہمارا مذہب ہے ہی نہیں، تو برہمنوں کا مذہب ہے. اس مذہب نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہمیں یہی دیا ہے کہ ہمارا سایہ پڑ جائے تو ہمیں ہماری پٹائی ہو، مار دیا جائے اس بات کے اوپر، ہم ہاتھ لگا دیں تو اگلے کا بالکل بھرشٹ ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، اس کے برتن کو ہاتھ لگ جائے تو اس کے برتن. اب ان میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. اور مجھے مولانا ایک بتا رہے تھے جو ہندوستان کے دورے سے واپس آئے، انہوں نے بتایا کہ ان کے بڑے بڑے جلوس نکلے لاکھوں کی تعداد میں. انہوں نے مسلمانوں کو شرکت کی دعوت دی اپنے ساتھ کہ ہم جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، ہم لوگوں نے یہ تحریک چلائی ہے، اپنے حقوق کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں. تو مسلمانوں نے جواب دیا کہ ہم تو ہندوستان کے 1000 سال حکمران رہے ہیں، یہ تو برہمن ہمارا غلام ہوتا تھا، آپ ہمیں اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں. دیکھیں کیسا دور آ گیا مسلمانوں کے لیے کہ آج شودر مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیے، اپنے حقوق کی جد و جہد کرتے ہیں. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہماری حیثیت دیکھو اللہ، یہ برہمن ہمیں فرشی سلام کیا کرتے تھے ہم جب حکومتوں پر بیٹھا کرتے تھے، اور جب ہم نے 1000 سال ایسی آن بان کے ساتھ اس ہندوستان پر حکومت کی ہے کہ یہ رکوع کی شکل میں داخل ہوتے تھے ہمارے درباروں میں. آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم شودروں کے ساتھ ہو کر اپنے حقوق کی جد و جہد کریں. تو مسلمانوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا، کہا کہ ہم اس شناخت میں آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. جی السلام علیکم. مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا دین نبوت سے پہلے اپنایا ہے. تو یہ بات تھوڑی سی جی یہ نبوتیں جو پچھلی تھیں عالمگیر نہیں تھیں. ایسے نہیں تھا کہ سارے عالم کے تمام کناروں تک ان کی نبوت کی پیروی ضروری ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بڑی عالمگیر نبوت تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور ان کی نبوت جو ہے وہ پورے اکفاف عالم میں کونے کونے تک گئی تھی، اور جہاں تک بھی لوگ اس کے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اپنے علاقوں تک کچھ خاص جگہوں تک محدود رہی تھی، اور وہاں پر ان کے پیروکار بھی موجود تھے. باقی لوگوں تک ان کا پیغام نہیں پہنچا تھا. چونکہ پیغام نہیں پہنچا تھا تو دوسرے لوگوں کے اوپر ان کی اتباع ضروری بھی نہیں تھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ آپ نے اجتماعی زندگی میں 5 شعبے بیان کیے، اس میں آپ نے پہلے جو تیسرا شعبہ جو آپ نے ایجوکیشن کا استعمال کیا، تو اس میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے جو ہم شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے یہاں پہ. جی اس پر یہاں ہمارے یہاں بہت تفصیل کے ساتھ کئی پروگرام ہوئے ہیں، وہ باتیں بھی ہوئی ہیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا ماشاء اللہ. تو یہ سید صاحب نے کہا کہ ہم طلبہ کو کیا کرنا چاہیے اس کے اندر. یقیناً میں اس لحاظ سے آپ سارے طلبہ کو جو یہاں جو اسٹوڈنٹس آتے بھی ہیں، یہ ایک کم قسمتی ہے کہ آپ کو جو نظام تعلیم دیا گیا ہے اس کو قرآن و سنت سے صاف کر کے اس کو ہٹا کر ایک چیز پڑھانے کے لیے دی گئی ہے. اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا سسٹم، ایجوکیشن سسٹم تو آپ کو دینی تعلیم سے روشناس نہیں کراتا، مگر اس سے ہٹ کر آپ اس بات کی پوری کوشش کریں کہ آپ قرآن پاک اور دین کی ضروری تعلیمات، جس میں ضروری مسائل ہیں، ضروری جو روزمرہ پیش آنے والے مسائل ہیں، اور ضروری ایمانیات ہیں، اور قرآن پاک ہے، اس کے لیے اپنے کوئی کوشش کریں گے جہاں پر آپ اس کو پڑھ سکیں. شام کے اوقات کے اندر، ہفتے کی چھٹیوں کے اوقات کے اندر، سمر اب چھٹیاں آ رہی ہیں، بھائی شفیق اجمل صاحب سے کہیے یہاں پر ایک اچھا سمر کیمپ لگائیں، اور اسی جگہ کے اوپر روزانہ چھٹیوں کے اندر جو 2-3-4 گھنٹے اس کی پڑھائی کے بندوبست ہو. اپنی مسجدوں کے اندر اس کی کوشش کریں کہ وہاں پر چھٹیوں میں سمر کیمپ لگیں. شام کے اوقات میں کچھ تھوڑی پڑھائی ہو، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ. اگر آپ لوگ روزانہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بھی روزانہ باقاعدگی کے ساتھ دین کی تعلیم کے لیے فارغ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو 5-6-7 سالوں میں آپ تمام ضروری چیزیں بہت بہتر طریقے سے سیکھ لیں گے. ایک مسلمان کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی، ناظرہ ٹھیک ہو جائے گا، کچھ صورتیں یاد ہو جائیں گی، ضروری مسائل آ جائیں گے، ایمانیات معلوم ہو جائے گا، قرآن پاک کا ترجمہ آ جائے گا. یہ سب کچھ ممکن ہے اگر آپ آدھا پونا گھنٹہ، 40 منٹ 45 منٹ روزانہ کوئی ترتیب ایسی بنا لیں اپنے لیے، اپنی مقامی مسجد میں بن جائے تو بہت اچھا ہے. چند دوستوں کو ملا کر کسی عالم سے وقت لے لیں، یہ ساری ترتیب اس سے ممکن ہے آپ کے لیے. جی حضرت عرض یہ تھی کہ
ہماری زندگی میں دین کب آئے گا؟ 1400 سال پہلے دین آ گیا، اب بھی دین آنا گیا. دین تو اللہ کا شکر ہے ہماری زندگیوں میں ہے اور ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں دین آنے کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے مراد جہاں جہاں پر کمی ہے وہ کمی دور ہو جائے. ایک ہے دین کا، اللہ کا شکر ہے سارے کلمہ پڑھنے والے مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان میں سب شریک ہیں اللہ اور مسلمان. اب جو بات کی جاتی ہے وہ پورے دین کی آمد ہے کہ پورا دین ہماری زندگیاں ڈھل جائیں اس طریقے سے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، جیسے اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں اور جیسے اس کا ہم سے مطالبہ ہے. اس کی کوشش میں تو انسان کو لگا رہنا ہوگا، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر، اور اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنا اور اس کی جگہ پر ان ساری وہ جگہیں جہاں جہاں دین کی کمی ہے ہماری زندگیوں میں اس کو دینی چیزوں کے ساتھ بھرنا. اس دین آنے سے مراد ہی ہے، باقی اسلام اور ایمان میں کسی کے شک نہیں، الحمدللہ سارے مسلمان ہیں. السلام علیکم. مجھ سے ابھی پوچھنا ہے کہ ایسے اجتماعی زندگی میں اسلامک ریفارمز لانے کے لیے، ایک شریعت کو لانے کے لیے جو مختلف کوششیں چل رہی ہیں ابھی، جیسے سسٹم کے اندر رہ کے پولیٹیکل جماعتوں کے ذریعے بھی کوشش چل رہی ہے، یا سسٹم کے باہر رہ کے دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے، یا ایک اور کچھ اور جماعتیں بھی چل رہی ہیں. پھر ایک ماڈل ہمارا پڑوسی ملک بھی پیش کرتا ہے. تو کیا اس بات پہ اتفاق نہیں ہو سکتا کسی ایک ماڈل کو لے کے سب لوگ اسی کے لحاظ سے چلیں، یا اس کو دریافت کیا جائے کہ کس کے نتائج سب سے زیادہ ہوں گے، بہتر ہوں گے؟ بہت اچھا سوال ہے. مختلف شعبہ ہائے زندگی اور مختلف شعبہ ہائے دین کی محنتیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں. جس طرح انہوں نے کچھ نام لیے میں اس میں کچھ ناموں کا اضافہ کر دوں. مثلا ایک دین کے علم کی محنت ہے جو مدارس کی شکل کے اندر ہے. ایک اللہ کی اور دین کی اعمال کی کیفیات کی محنت ہے جو کہ خانقاہوں کی شکل میں ہے. ایک اور بھی اصلاح کی محنت ہے جو دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہے، اصلاح، تذکیر، تبلیغ، دعوت کے نام سے. ایک محنت جو ہے وہ جہاد کی محنت ہے جو مجاہدین کی شکل میں ہے. پڑوسی ملک کا جن کا انہوں نے ذکر کیا، افغانستان میں اللہ کا شکر ہے کہ آج اتنی بڑی طاقت جو ہے جہادی قوت کی وجہ سے رسوائی اور پسپائی دیکھ رہی ہے، اور پورا عالم، پوری دنیا یہ مسلمانوں کی یہ کرامت دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ چند بے نوا درویشوں نے کیسے دنیا کے 50 ملکوں کو نتھ ڈال کے رکھ دی ہے. تو یہ بھی اس کی وہ ہے، اس کی ایک شعبہ ہے. اس میں سے کسی ایک شعبے کو بھی بند نہیں کیا جا سکتا، یا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یا اس کو کسی دوسرے کے ساتھ مرج نہیں کیا جا سکتا. یہ الگ الگ شعبہ ہائے دین ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، تعلیم ہے، تصوف ہے، سیاست ہے. یہ سارے شعبے جب ہوں گے سب تبھی دین کی پورے اجتماعیت کا منظر آپ کے سامنے ہوگا. کوئی ایک شعبہ بھی اگر دوسرے میں شامل ہو گیا تو وہ جگہ خالی رہ جائے گی. مثال کے طور پر اگر ایک مدارس نے اپنا کام بند کر کے خانقاہوں کے ساتھ شامل ہو گئے تو علم دین کا شعبہ بند ہو جائے گا، علم دین کی ترویج پھر نہیں ہوگی. اگر خانقاہوں نے اپنا کام بند کر کے مدارس میں ضم ہو گئیں تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ کی یہ ساری یہ چیزیں بند ہو جائیں گی. اگر سیاست میں جو لوگ اعلاء کلمت اللہ کی کوشش کر رہے ہیں وہ وہاں سے نیچے اتر کر کسی اور شعبے میں شامل ہو گئے تو وہ میدان خالی ہو جائے گا. تو یہ جتنے شعبے ہیں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ان کی حیثیت انسانی جسم کے اعضاء کی طرح ہے. ہم اگر اس کو اکٹھا کریں گے تو یہ ایسا ہوگا جیسے ہم کہیں کہ آنکھ کا کام جو ہے ناک کر لے، تو یہ بہت مشکل ہے. آنکھ کا کام تو آنکھ ہی کرے گی، ناک کا کام ناک کرے گی، کان کا کام کان کرے گا. تو یہ جو شعبہ ہائے دین ہے یہ اعضاء انسانی کی طرح ان کے اپنا اپنا میدان ہے، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے. کھونا تو سارے شعبوں میں انسان کو، کیفیت تو سب کے بارے میں ایک جیسی رکھنی چاہیے. عملی محنت میں انسان چونکہ اتنا زیادہ فعال نہیں ہے، جو بہت ایسی جامعیت کسی کو اگر نصیب ہو کہ سب میں کام کرے تو صبح 100 بسم اللہ سبحان اللہ سب کے ساتھ وہ چلے، یہ صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی. اپنی یکسوئی کے ساتھ وہ جس شعبے کا بھی اہل حق کے انتخاب کر کے اس میں وہ اپنی زندگی لگائے گا تو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک بھی کامیاب ہوگا، اور اگر ان کی محنت اور اخلاص کے بقدر دنیا میں بھی اسے تبدیلی آئے گی. اور کوئی ایک شعبہ بھی اپنے منطقی انجام تک، کسی ایک شعبے نے بھی پورے نتائج حاصل کر لیے تو سب کو اس کا فائدہ پہنچے. آپ دیکھ لیجئے گا، دیکھیں تبلیغ میں لوگ جاتے تبلیغ میں فائدہ اور شعبوں کی شکل. ہم تبلیغ میں گئے تھے پہلی دفعہ، جو اللہ پاک نے دین کی طرف لانے کا جو ذریعہ بنایا. تو ہم گئے تبلیغ کے اندر، گئے تبلیغ میں تھے، نکلے مدرسوں سے. تو اس کے بعد جو ہے فارغ مدرسوں سے جا کر ہوئے. تو ایک شعبہ دوسرے شعبے کو تقویت پہنچاتا ہے، اس کے ذریعے سے دوسرے شعبے زندہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو اس میں کوئی ایسی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے مقابل ہوں، بلکہ ایک دوسرے کی سپورٹ میں ہیں سارے کے سارے. اگر وہ آپ کے لیے تیار کرتا ہے تو بالکل آپ کھا سکتے ہیں. جی اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا سکتے ہیں.
اور اس دعوت کی نیت سے اس کو ساتھ شریک کیجیے. مولانا کلیم اللہ صاحب کہتے ہیں میرا طریقہ ہی یہی ہے کہ جب میں ان کو اپنے ساتھ شریک کرتا ہوں تو حیران ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مولوی صاحبان کی چونکہ لوگ عزت کرتے ہیں تو ہندو کہتے ہیں اچھا یہ شاید مولویوں یہ شاید مسلمانوں کے برہمن ہیں. تو کہنے لگے کہ وہاں پر ایسے ہوا کہ ہم کہیں پر گئے, مولانا کریم اپنا واقعہ سنا رہے تھے. کہنے لگے ہمیں کسی سیٹھ نے بمبئی میں ہماری دعوت کی تو اس نے کافی وہ کیا ہوا تھا, اہتمام کیا ہوا تھا. تو ان کا کہ کون آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہبی کہتے ہیں نوکروں میں بات چلی بھائی ہمارے سیٹھ صاحب کے مذہبی پیشوا آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں ایک دوسرے کو نوکر کہنے لگے کہ سیٹھ صاحب کے پنڈت آ رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے تو کہتے ہیں جو پنڈت تو چونکہ برہمن ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم سب بڑے اٹینٹیو کھڑے, وہ نوکر سارے کھڑے ہوئے. تو اس نے اپنی داستان بھی لکھی ہے اس ہندو نے. تو کہا جب وہ مولانا تشریف لائے تو کھانے کے وقت ہوا تو مولانا نے سیٹھ صاحب سے پوچھا کہ آپ کے ملازم کون, نہیں اس کو بتایا یہ ہندو ہیں, شودر ہیں. تو مولانا نے ان 3 شودروں سے کہا کہ آ جاؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ. کہتے ہیں وہ ایسے جھجکے اور ایسے ان کی کیفیت ہو گئی کہ ہم کیسے شریک ہو کھانے میں. تو مولانا نے ہاتھ سے پکڑ کر ان کے ہاتھ دھلائے اور اپنے ساتھ بٹھایا اور اسی کھانے کے اندر وہ تینوں ہندو مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے برہمن آپ ہمیں اپنے ساتھ کھلاتے ہیں تو یہ دین جو ہے. تو انہوں نے درمیان بتایا کہ ہمارے حضور نے فرمایا ہے کسی انسان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی. میں کسی اعتبار سے تم سے بہتر نہیں ہوں, اگر ابھی تم مسلمان ہو جاؤ تو مجھ سے زیادہ بہتر مسلمان ہوگے, اس لیے کہ میں گناہ گار مسلمان ہوں, تم نئے مسلمان ہو. تو کہتے بڑے حیران ہوتے تھے یہ کیسا دین ہے. تو وہ مسلمان, اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. دعوت کی نیت سے آپ ان کو قریب کر کے ان کو اکرام کریں, کھلائیں پلائیں ان کو. دعا فرما الحمدللہ رب العالمین. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم باقية كباقية الوليد, اللهم باقية كباقية الوليد, اللهم اجعلني في. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه